اس کی آخری کتاب ہے اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کبھی کسی کتاب میں نہیں آئی، کیونکہ یہ کتاب تمام کتابوں کے لیے نافذ ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اور شریعت کوئی اور کتاب نافذ ہونے والی نہیں ہے، تو پھر تم نے اندر آرام سے حضر کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی ریسٹرکشن نہیں کیا، پھر دھیرے دھیرے بات لوگوں نے کہا حدیث کی طرف ہوئی اور حدیث کی کتابوں پر بات کرتے 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 اس وقت لیپٹاپ عام نہیں تھے، لیکن وہ اپنا نظر سے لیپٹاپ اٹھا کے لائے بولے ہم آپ کو چیز دکھانا چاہتے ہیں، جو ہے شروعات میں وہ لے آئے اس کو بخاری شریف اس کو کھولی، بخاری سے اس کا اکثر کھولا، بولے آپ کو تو عربی آتی ہے، ہم نے کہا ہم نظر پڑھتے ہیں عربی ہماری مادری زبان ہے، جانتے ہیں اس میں کوئی یہ پہلے سب سے کہا ہے خراب ہو ہم نے کہا کہ وہ عربی آتی ہے، اس نے کہا پڑھیے، اس نے کتاب توحید کی روایت کھولی، اس کو بھی سکھا کر عربی آتی ہے، صرف وہ شراب کو رہتی ہے لیکن باقاعدہ اس کو عربی پڑھنی آتی ہے، اس نے کہا یہ پڑھیے، ایسی بات ہوتے 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 اس نے حضرت ورقہ اپنے موقع کا تذکرہ ہے، بہت ساری بات ہونے کے لیے ہو سکتا ہے اس کو بھول جاؤ بات ہے، پھر اس نے یہ واقعہ انہوں نے دکھایا کہ کتاب الوحید کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو صحیح آئی ہے تو آپ نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے پاس آ کے بات کی، پھر اس کا حضرت ورقہ حضرت خدیجہ آپ کا حضرت ورقہ کے پاس لے کے نیا حضرت ورقہ کا تذکرہ ہے اور پھر اس کو شکایت پکانا یکتب اور یقرأ بالعبرانیۃ ما شاء اللہ ان یقرأ، غالباً ایسی ذکر ہے معذرت کے ساتھ تو محدث ہو تو بتا دیجیے صحیح ہے تو ان سے ٹھیک ہے حضرت ورقہ کو پرانی آیا کرتی دیتے ہیں کہاں بات ہونے جا رہی ہے، دعوت کا انداز سنیے، اختیار کر رکھیے اور اپنی تعلیمات کو دوبارہ یاد کریے آپ کس طرح پڑھتے ہیں، تو بخاری کی بات کر رہا ہوں بائبل کی بات نہیں کر رہا ہے، ہم نے کہا ورقہ ان سے گھر میں نتیجہ وہ حضرت عیسیٰ کے کوئی دین پر تھے لیکن بہت ضعیف ہو گئے تھے اور ان کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی، ہم نے اپنی طرف سے بات کرنے کی کوشش کی، ایک چیز اور اس کی ہے اس کے اندر ایک خاصیت تھا، غالباً وہ ہماری بخاری پر نہیں ہے، اس کے بعد بیرون والے بیرون کا کوئی ایڈیشن تھا، بخاری کا ایک اور نسخہ ہے، مجھے محدث کا نام یاد نہیں آ رہا، اس نسخے میں اس عربیہ کی جگہ اس عربیہ کی جگہ اس میں عبریہ لکھا ہے، کیونکہ جو غیر مفہوم عربی ہے اس کو آپ کا لفظ عربی کو آپ عربی پڑھ لیں یا عبری پڑھ لیں، تو اس سے گویا کہ آپ کو ملا کہ بخاری کے نسخوں میں ایک جگہ عربیہ ہے اور ایک جگہ عبریہ ہے، اور حضور کے خاندان میں ایسے لوگ موجود تھے جنہیں عربی اور عبرانی دونوں آتی تھی، اور جب مسلم میں پہلی وحی آئی تو سب سے پہلے مطلب کہاں کیا مسلمان کو اس کے ذہن میں شک ڈالنے کے لیے سمجھانے کے لیے یہ ساری باتیں کافی ہیں، یعنی تو آپ کو سیدھا سیدھا کر کے الگ الگ ایسے چیزیں سمجھائی ہے، اگر ان باتوں کو پورے ماحول کے ساتھ آپ کر دیا جائے آپ کے سامنے اور آپ عالم نہ ہو اور آپ بخاری نہ پڑھتے ہو آپ کو عربی نہ آتی ہو تو 5 منٹ کے لیے آپ سوچنے کو مجبور ہو جائیں گے کہ بات کو سمجھیے، لیکن ہم نے پولیس کی بات سنی اور اپنے بات کو کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضرت ورقہ جو تھے وہ حضور کے دین پر تھے، وہ حضرت عیسیٰ کے دین پر تھے، لیکن حضرت ورقہ نصرانی تھے اور پھر عرب میں جو فرقہ نصریت فرقہ تھا اس سے پہلے برقولی تھے اور اس سے پہلے عربوں کا ایک اور فرقہ ہوا کرتا تھا، ایک لوگ ایک سے چلتے فرقہ پسند کرا دیا، اب ہماری کی سائنس ہم لوگ تھوڑی سی پڑھ کے ہم نے وہ رکھی وہ جس فرقے کو مانتے تھے اس سے کیا حضرت عیسیٰ کبھی دوری سے نہیں پڑھایا گیا، اس کی بات کو کاٹنے کے لیے ہم نے کہا کہ اگر حضرت ورقہ عیسائی دین پر تھے نصرانی تھے لیکن کیونکہ عرب نصرانیوں میں فرقہ تھا جس سے غالباً ان کا تعلق رہا ہوگا تو فرقہ عیسیٰ علیہ السلام کو دین سے پڑھائے جانے کو نہیں مانتا تھا، وہ کہتا تھا کہ نہیں ان کی یہودیت کو پھانسی پر چڑھایا گیا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا ہوا بس ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی تعلیم اس پر نہیں پہنچی، اس کو صرف خبریں پہنچی، خبروں سے اس کو معلوم ہو گیا کہ یہودا بھی نہیں ملتا اور اس کا یہودا کو پوری پر پڑھا دیا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا ہوا تو اس کے بارے میں معلوم تھا، اب وہاں اس نے یہ بات کہانی کی ہے، ہم نے ان کو پڑھنے کا دیا کہ حوالہ دے دیا، اب جب حوالہ دے دیا تو اسے احساس ہو گیا کہ اب اس کو آگے سمجھایا نہیں جا سکتا، ہم نے ساری بات جواب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کو بتائی کہ ایسا ہوا تو حضرت نے منع کیا کہ مناسب نہیں ہے، تم دوبارہ ان ساری چیزوں کو چھوڑو کہ امتحانات بھی آنے والے تھے تو ہم اپنی پڑھائی پہ لگ گئے، پھر وہ ہمیں لکھنؤ میں 2 دن بعد دکھائی دیے، اس کے بعد ان کا کیا ہوا ہمیں نہیں پتا، تو یہ واقعہ ہم سنائیں گے، اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کریں گے، واقعات سنانا ہمیں اچھا بھی لگتا رہا
लेकिन हम इसलिए सुना रहे थे आपको कि आप कई बार हमसे कहा हमें बात करनी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। अगर आप मस्जिद पे काम करना चाहते हैं तो मुताला करिए, मजाक मत करिए, पहले मुताला करिए, सबसे पहले कुरान पढ़िए, खास तौर से सूरह बकरा पढ़िए, खास तौर से सूरह आल इमरान पढ़िए। तो पूरा कुरान कहा जा सकता है, इतना मौजूद हिसाब से कह रहे हैं कि सूरह बकरा पढ़िए, सूरह आल इमरान पढ़िए, सूरह माइदा पढ़िए, और अगर उसको बाद अगर अल्लाह ने आपको वक्त दिया है तो उसको तफसीर माजिद में पढ़िए, और इतना पढ़िए कि एक आयत आपके मन में उतर जाए कि अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शामिल कर लीजिए। इन 4 चीजों को साफ तौर पर पढ़िए। तफसीर माजिद में कह रहे हैं कि मुझे इन 4 चीजों के हवाले और बाइबल से तफावुल आपको मिल जाएगा। अगर आर्टिकल पढ़ने का अगर आपको वक्त दिया है तो आप तफसीर कबीर को पढ़िए। ये काम आप सबसे पहले करिए, उसके बाद फिर हमारे से मौलाना अल्लाह के बाद इजाजत की हम उसका तस्करा करेंगे। तो खासतौर पर जो कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह का जो काम है उसको पढ़ना, और फिर हमारे मदद तालीम में मौलाना का काम है रहमतुल्लाह अलैह का काम, या फिर आप मौलाना मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह का काम, मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह का काम, ये पढ़िए। और आज के जो टीवी पर और इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग तकलीफ करते हैं, आप उनसे कई बराबर से बड़े मुतासिर होने के बाद उनसे कहा हजरत उसका काम तो बहुत अच्छा है, उसका काम कुछ नहीं है। असल जो काम है वो आपके का काम, आपके बड़ों का काम है, उसकी सिर्फ टीवी और सोशल मीडिया पर फैलाते और आप मुतासिर हो जाते हैं। तो मुतासिर मत होइए, आप आलिम हैं, अल्लाह ने आपको मुतासिर करके भेजा है आपको मुतासिर होने के लिए, और अगर आप सबको मुतासिर होने की सलाह दे रहे तो पहले प्रक्रिया को खत्म करिए। आप आलिम बन रहे हैं, अगर आपको कुरान पढ़ने का मौका दिया, सबसे ज्यादा चीज जो मुतासिर करती है वो कुरान है। आप पूरे बकरा पढ़िए, पूरा इमाम तफसीर के साथ पढ़िए, पूरा माइदा पढ़िए, पूरे मरियम पढ़िए, उसके बाद आप तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब लोग भाइयों की किताबों पर बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि वही का तस्वुर आपने और हमारे यहाँ है कि नबी पर अल्लाह की तरफ से वही की जाती है, तकरीबन वही तस्वुर यहूदियों का भी था। हाँ पहले ही था, वही तस्वुर इंतजाम था। अब अल्लाह ने मजबूतों को वही की, ये हमारा राष्ट्र अकीदे का हिस्सा है, हम इस बात को मानते हैं। और क्योंकि जमाना इतना कदीम है कि हमारे पास विषय डॉक्यूमेंट बहुत कम है, और हमारे पास सबूत बहुत कम है कि अल्लाह ने जमाने के सबूतों के शक में क्या किया। हमारे पास सिर्फ वो है जो कुरान उसकी तस्दीक करता है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि हज़रत मूसा सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत दिए गए थे, वो कहाँ गए हमें नहीं पता। कुरान का सिर्फ उसके इब्राहीम और मूसा की बात की है। उसके बाद आप आ जाइए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे अजीम नबी के बाद आए हैं, आपको तौरात दी गई, लेकिन तौरात कहाँ गई हमें नहीं पता। लेकिन इस वक्त बाइबल में जिस चीज को तौरात कहा जाता है उसमें जो तौहीद की तालीमात मौजूद है, उससे महसूस होता है कि यह बची हुई तौरात का कुछ हिस्सा है, उसकी आप समझ लीजिए आप बदलियां हैं, ये तकनीकें हैं, ये इमेजेस नहीं है, गेम्स है, झलकियां हैं, अपन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें मुताबिक नहीं जिस तरह से गुलाब का तस्वीर फूल होता है, गुलाब का काफियत काफी का फूल होता है, उन दोनों के मामले में जो रक्त होता है, इस बाइबल में कोई अरबी का तौरात बोलते हैं तो उसका अल्लाह की अकल तौरात से कोई ताल्लुक नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाज़िल हुई थी, सिर्फ जुमले में इससे मिल जाते हैं। वो भी इसलिए कि खाली तौहीद की तालीम है, यकीनन वो नबी के जरिए आए हैं, क्योंकि नबी के बगैर तौहीद को समझना नामुमकिन है। एक चीज उसके बाद दूसरी चीज ये है कि इस वक्त की जरूर है, यकीनन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मज़ामीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अमाल और दुआएं अल्लाह की तरफ से अता की गई। जब आप वो जरूर को पढ़ते थे तो दिलों पर सहर करने के अंदाज पर नाज़िल होती है, और परिंदे और चरिंदे उसको सुनते थे, लेकिन उसकी क्या शक्ल थी हमें नहीं मालूम। इस मौजूदा मजमूआ एक किताब है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ मौजूद है। उर्दू और अरबी बाइबल में उसको मज़ामीन दाऊद कहा जाता है, और अरबी बाइबल में हमारे पास है उसको बाकायदा उसको उन्होंने ज़रूर लिखा है, और इंग्लिश बाइबल उसको काम कहती है। अभी हम नई किताबों का तस्करा करेंगे, आप नाम लिख लीजिएगा, अभी उसी को ध्यान रखिए हम बात कर रहे हैं। साफ और अब आ रही है आप का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नतीजा अल्लाह का कलाम नाज़िल हुआ था, यह मेरा आपका अकीदा है, और उस कलाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ तब्दीली थी। मौजूदा इंजीलें जो है उसमें कहीं न कहीं कुछ जुमले ऐसे मौजूद हैं जो किसी
علماء اور مفسرین ہیں وہ اس کی تفصیل الگ انداز سے کرتے ہیں، وہ ہر کافی دوسرے موجود ہیں، تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی غلطیاں ہیں جو ہم سے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے اور آیت ہے کہ اللہ ہمارے نبی کی حمایت کو ان تحریر کے باوجود جتنے ایڈیشن اور آڈیشن جو بار بار کیے جاتے ہیں بائبل کے الگ الگ نسخوں میں الگ الگ ورژن میں، اس کے باوجود اللہ نے ان چیزوں کو باقی رکھا ہے۔ یہ خلاصہ ہو گیا تورات، انجیل اور زبور کا۔ اب آپ کہیے چونکہ ایک عیسائی معجزہ سے ہم نے آپ کی باتیں بتایا کہ اس کی رسائی بخاری شریف سے الگ الگ لوگوں تک تھی۔ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کوئی ایسا کرے، آپ مسلمانوں کو آپ مسلمانوں کو وقت میں ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کو میں ڈالنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کی کتاب سے لکھتا ہے تو آپ کہیں نہیں لکھا ہے، لیکن قرآن جس تورات کی تصدیق کرتا ہے وہ تورات ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر کیوں نہیں ہے؟ پھر اس کے لیے آپ کو باقاعدہ اس کا کوئی ہاں یا نہیں کا جواب نہیں، اس کے لیے باقاعدہ آپ کو مطالعے کی ضرورت ہے۔ روایات سے بات ہو، اس کے ٹیکسٹل سے بات ہو کہ تمہارے ساتھ جو تورات ہے اس کے رسول میں کہاں کا اختلاف ہے، وہ ایک گمبھیر بحث ہے۔ لیکن آپ بھی اگر سمجھا رہے ہیں وہ اگر وہ آپ کو سامنے آیا آپ کو پڑھنے اور پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے تو آپ سب سے پہلے ہم یہ ذہن کرائیں گے کہ یہ قرآن خود بائبل تورات کی تصدیق کرتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، نہ صرف اس جیسی کتاب تھا جو اس وقت اس کا نام تورات رکھتا ہے۔ قرآن جو لوگوں کی تصدیق کرتا ہے وہ لوگوں کو بھی داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کی شکل اور زبان ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس کا اس سے تعلق نہیں سوائے اس سے جیسے ہم نے آپ کو اسکول کی مثال دی۔ اسی طرح سے جب قرآن انجیل کی تصدیق کرتا ہے کچھ ترتیب کو سناتا ہے تو موجودہ جو وقت ہیں، موجودہ جو سوچ اور انجیلیں ہیں اس کے اندر اگر کچھ الفاظ ایسے ملتے ہیں جہاں توحید کی تعلیم ہے ہمیں یقیناً لگتا ہے جہاں سے شرک کی بیماری کی تعلیم ہے یقیناً لگتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو وہی نہیں کہتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جو وہی اصل طبیعت کے نام وہی ہونا سے شاکر لوگوں اور متوکلین کو اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو سکھایا، یہ جملے اثر پرورتن ان سے منتقل ہوئے اور یہ جملے کی 3 کتابوں میں محفوظ ہو گئے۔ ابھی تو ہم ان کی تنظیم کی تعلیم پر بات کریں گے تو انشاءاللہ بات آپ کو سمجھنا آ جائے گی، اسی بات رسول اللہ کا کو سمجھنا آ گئی ہوگی۔ الحمدللہ اب ہم بائبل کو واپس آتے ہیں۔ اس وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا عیسائیوں کے 3 بڑے بڑے فرقے اس وقت دنیا کے اندر ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کون کون سے ہیں؟ اس وقت جو بائبل میں اختلاف ہے ان کی تعداد اتنی لمبی ہے، اگر وقت میں اجازت کی تو ہم تاریخ آپ کو پوری تاریخ پر بات کریں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ کیا حال ہے ان کتابوں کا۔ اسی لیے ان کے یہاں جو لوگ بالکل مسلم ہوئے اس کی بہت بڑی وجہ بائبل کے اختلافات کی تھی۔ جب انہوں نے بائبل پر کام کیا، بائبل کو گہرائی سے پڑھا تو پاگل ہو گئے، اور پاگل ہونے کے بعد انہوں نے کہا یہ خدا کو چھوڑو، یہ انسانوں کی بھی صحیح تصویر نہیں ہے تو صحیح انسان اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ موجودہ بائبل کے بعد ایسی چیزیں موجود ہے کہ کوئی صحیح دماغ آدمی کو چھوڑیے ذرا کبھی شرم نام کی جو چیز ہے وہ عام کو اس کو پڑھ نہیں سکتا، کبھی جو باقی کھائیں بیچارے اس کو مختصر جملے دیے جاتے منتخب اخبار دیے جاتے ہیں، بس اسی کو پڑھتے اور تبلیغ کرتے ملتے ہیں۔ لیکن بائبل ہی کے اندر اللہ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ اگر وہ ان کے سامنے لا دی جائے تو وہ آپ سے بات نہیں کرتے ہیں، تو پہلے آپ اس چیز کو استعمال کرنا سیکھیں گے۔ اب ہم آگے کی تھوڑی سی تعلیم پر لیکن بائبل جو ایک لفظ ہے وہ لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے جو دنیا جسے کہتے ہیں، اس کا تعلق کتابوں سے ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی انسان کی بایوگرافی ہوتی ہے تو آپ اسے جانتے ہیں کہ کسی انسان نے اپنی زندگی کی اگر سوال خیال لکھی ہے تو اسے آپ آٹوبایوگرافی بولتے ہیں، یعنی اپنے آپ لکھی ہوئی سوال خیال آپ اسے کہہ لیجیے۔ تو بجلی میں اس کے معنی لاطینی کے اندر کتاب یا کتابوں کو متعلق سے ہوتے ہیں۔ پہلے سے یہ اس کے عام معنی ہو گئے، اس کے بعد معنی اگر آپ کہیں بھی انگریزی زبان میں بائبل بولیں گے تو اس پر مراد یہی کتاب ہوگی جو کتاب اس وقت عیسائیت میں اور سب سے استعمال کی جاتی ہے۔ کہ ہمارے پاس ایک ہندی بائبل ہے، ہماری زندگی کی سب سے پہلی بائبل ہے جسے ہمیں زندگی کی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ اس قدم دیکھیں تو ہم اس کے اوپر وہی بائبل لکھا تو بائبل کا جو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے وہ ان ساری کتابیں کے مجموعے پر استعمال کیا جاتا ہے جو یہودیت میں اور عیسائیت میں اس وقت متفق علیہ ہے۔ بائبل کی تقسیم ہے، سب سے پہلے تو آپ اس بات کو کرتے ہیں بائبل کی تقسیم یہ ہے کہ بائبل کو 2 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کا نام عہد قدیم ہے اور دوسرے حصے کا نام عہد جدید ہے۔ اور عام زبان میں
عام ریڈنگ ہے اس کو یہ لوگ اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں. ہندی کے اندر پرانا نیم یا نیا نیم کہہ دیجیے آپ. عربی کے اندر آپ ترجمہ کر سکتے ہیں الحمد القابلی یا حجازی بھی کہتے ہیں اردو یا فارسی تعلیم کے اندر. جو دو ہندوؤں میں انہوں نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے. اس وقت جو موجودہ فیصلے ہے اور ان دونوں حصوں کے بعد جو پرانا حصہ ہے وہ پرانے حصوں کا حصہ ہے وہ اس کے اندر کم نکالے ہیں. اگر ہم کیتھولک بائبل کی بات کریں تو کیتھولک بائبل کے یہاں جو اس کو عام ملتی ہے جو آپ اپنی مطلب غائب کرنی مارکیٹ سے پرانے سالوں میں ہے یا پرانے والوں سے پچھلے 60-70 سالوں سے جو مارکیٹ میں بائبل موجود ہے اس میں کیتھولک ورژن میں پرانے والے حصے میں کسی 40 کتابیں ہیں اور اس کو پورے جواب ہے. لیکن 40 پر 40 کا متفق ہے کہ یہ 40 حقیقت میں اللہ کی طرف سے روحانی کتابیں ہیں اور وہ اس میں روحانی کتابوں کا حصہ مانتا ہے. 40 کتابوں کو اور 40 الگ الگ کتابیں 40 کتابیں الگ الگ ہیں. اس کے علاوہ آرتھوڈاکس چرچ میں کچھ مسیحی جو چرچ ہے وہ بھی اس کو اپنی بائبل کا حصہ مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ 40 کتابیں پرانے عہد کا حصہ ہے اور الہامی ہے. غیر الہامی کو بہت بڑی تعداد ہے. اس کے علاوہ کچھ پروٹسٹنٹ چرچ بھی ہے لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے لیکن سب سے زیادہ کیتھولک مانتے ہیں. اس کے بعد یہ دوسرا والا جو مسیحی طریقہ ہے خاص طور سے جو گریک آرتھوڈاکس چرچ ہے رشین آرتھوڈاکس چرچ ہے یہ اس کتاب کو الہامی کتابیں 40 مانتے ہیں. اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس کو 27 کتابیں ہیں اور تقریباً دونوں ملکوں کے یہاں منتخب ہے. اس وقت میں جو کچھ انہیں نکالنا کا کام کرنا تھا وہ انہوں نے نکال دیا. اس وقت میں موجودہ بائبل میں نیو ٹیسٹمنٹ میں 27 کتابیں ہیں. دونوں کتابیں کتنی ہو جاتی ہیں 30 یہ بات ہو گئی کیتھولک بائبل کی. اب اگر ہم پروٹسٹنٹ بائبل پر آتے ہیں تو پروٹسٹنٹ بائبل میں جو پروٹسٹنٹ لوگ استعمال کرتے ہیں میتھڈسٹ لوگ استعمال کرتے ہیں عام طور سے جو تقسیم بھی کرتے ہیں بہت زیادہ لوگ تو اس کے اندر 39 کتابیں ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی 7 کتابوں کا فرق ہے. 7 کتابیں کیتھولک بائبل میں واقع ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ میں مستقبل 27 کتابیں ہیں. حالانکہ ان 27 میں سے بعض جگہ کچھ اختلاف ہے. جیسے مثال کے طور پر حصے کو پروٹسٹنٹ نہیں مانتے کیتھولک مانتے اور کچھ وقت خطوط ہیں پرانے بائبل اور نیو ٹیسٹمنٹ میں ان کو کیتھولک مانتے پروٹسٹنٹ نہیں مانتے. وہ اس بات سے اختلاف ہے. اب ہم ایک اجماعی تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تھوڑا سا تاریخ سمجھ لیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرا کے اندر بھٹک رہے تھے اپنی قوم بھٹک رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے بلاوا آیا اور اللہ نے ان کو کوہ پر بلا کر تورات عطا فرمایا. اور تو تورات نہیں بائبل کے حساب سے پہلے سب سے پہلے آپ کو 2 تختیاں دی گئی الواح دی گئی اور ان کے اوپر جو بڑے بڑے احکام میں 10 کمانڈمنٹ لکھے ہوئے تھے. احکام 10 ہم نے غالباً آپ کو بتایا تھا. اس کے اندر سب سے پہلا حکم توحید کا تھا. دوسرا چوری نہ کرنے کا, دوسرا شرک نہ کرنے کا, تیسرا چوری نہ کرنا اور زنا نہ کرنا, کسی کو نہیں بتانا, پڑوسی کی عزت کرنا. یہ ساری جو عام باتیں اس کے اندر موجود تھی. پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نتیجہ صرف دھولی بھری نہیں ہوئی وہی بات ہے کہ معلوم بھی ہوگی لیکن ہمیں اس کے بارے میں اپنے طور سے کچھ نہیں پتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ قوم دھیرے دھیرے کرسچین کی طرف بڑھی ہے آپ کو پتا ہے. اور ہمارے ساتھ ایک قوم نے جہاد کیا اور ہمارے ساتھ جہاد کے بعد اس اللہ نے ان کو فتح کی. انہوں نے جیریکو کے پورے شہر جو قریب شریف شہر کا جیریکو نام کا اس کو ختم پورا کا پورا شہر انہوں نے ختم کیا اور ختم کرنے کے بعد کسی شہر میں آ کر آباد ہو گئے. پھر اس کے بعد اس کا گزرا یقین اس کو روایتی طور پر اتنا قدیم زمانے کی بات ہے ہر چیز لکھی نہیں جاتی تھی. زبانی روایات تھی, کہانیاں تھیں, واقعات تھے, وہ سب انڈیا فارم میں استعمال کیے جاتے تھے.
پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد دوسرا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آتا ہے، جس کے لیے حضرت زمین کی گولڈن ایج ہے، جو اس کا سب سے عظیم زمانہ ہے، جس کو آج بھی یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں ان جیسا زمانہ اب دوبارہ کبھی نہیں آیا تاریخ میں۔ سب سے زیادہ طاقتور حکومت یہودیوں کی، یہودی اگر وہ ایمان والے بھی تھے اس وقت میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا اور آس پاس کے علاقوں سے پہاڑوں سے جتنی بت کی بت پرستوں کے مارکیٹ سے سب کو ختم کر دیا، ساری یہودی کو ختم کر دیا اور خالص ایک اللہ کے عبادت کو پوری مملکت میں جاری و ساری کر دیا۔ حضرت اس کے بعد ہم نے آپ سے پہلے کو بتایا تھا کہ اس کے بعد ان کے جو لڑکے تھے ان کے اندر یہ تعمیر تھی کہ وہ حکومت کو باقی رکھ سکیں، تو حکومت حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصے کا نام کیا تھا؟ لوگوں نے نوٹ لکھتے ہوئے بتائیے جو یہودیوں کی حصوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ ایک حصے کا نام اسرائیل تھا اور دوسرے حصے کا نام یہودیہ تھا۔ تو جو لوگ کامریہ اسرائیل تھے ان سے بڑے شہر کا نام کامریہ تھا، اور لوگوں کو یہ لوگ کامری کہتے ہیں اور ان کو اپنے سے نیچے سمجھتے تھے۔ تو ان کے پاس بہت ساری کتابیں موجود تھیں، ان کے پاس بھی کچھ کتابیں موجود تھیں، تو انہوں نے کیا کیا، ایک بار ان لوگوں پر باقاعدہ حملہ کیا، آسوریوں کی طرف سے اپنے بھائیوں نے حملہ کیا، ان سے سارے کے سارے علاقوں کو ختم کر دیا، جو لوگ بچے ہوئے وہ بیچارے جلاوطن ہو گئے، ان کے کتابیں کو جلا دیا، اب تو لوگ وہاں کچھ پورے علاقے سے جب سے کہنے مجبور ہو گئے۔ اللہ کا نظام ہے کہ جب آپ کوئی سازش اللہ کے نظام کے خلاف کرتے ہو تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور اس کے اوپر اصولی لوگوں نے حملہ کیا۔ اصولی لوگوں نے بار بار انتخاب کیا ہوا ہے، تاریخ میں کم سے کم 4 یا 5 بار ایسے اس کے وقت پر بادشاہ مقرر ہوئے، جس سے کہا اگر کسی کے پاس تو اس کی کتاب نکلی تو اس کے پورے خاندان کو ہم قتل کی سزا دیں گے، جنہیں جلا کر مار دیں گے۔ سابری بادشاہ جو تھا اس نے بھی اتفاق نہیں کیا اور سارے کے سارے اس چیزوں کو اس نے ختم کر دیا۔ اس سے تاریخ میں آپ کو بتایا تھا۔ اصولی کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد جب انہوں نے دوبارہ سے بتپرستی کے اندر کے لوگ لگ گئے اور کچھ لڑکیوں کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایک بہت بڑا عذاب آیا جو لوگوں سے دیر شکل میں تھا، اور انہوں نے آ کر ایسا حملہ کیا کہ اس نے پورے ماقب کو ختم کر دیا، اور جہاں جہاں اسرائیلی بستے تھے، جہاں جہاں اس وقت یہودی بنی اسرائیل کے لوگ بستے تھے، اسے سب کو قتل کیا، جو بچے ان کو لے کر وہ علاقے میں اپنی واپس کرا گیا بیبلونیا۔ اس سے سب ایکٹیویٹی آف بیبلونیا لوگ کہتے ہیں، بیبلونیا کی پہلی غلامی کا دور تقریباً 200 یا 300 سال کا دور چلا ہے۔ اب آپ سوچیے کہ اس حال میں کسی بھی کتاب کا بدلنا ناممکن ہے، اس حال کے اندر لوگوں کو صرف اس لیے قتل کر دیا جائے کہ آپ کے پاس وہ کتاب ہے، تو خاص طور سے یہودی سے بار بار اپنے ایمان کا سودا کرتی ہے، اس کا بہار ہے کہ اس نے کبھی کسی کتاب کو حقیقی طور پر حقیقی معنی کے ساتھ بچا کے رکھا ہو۔ اس کے بعد لوگ جو بیبلونیا گئے ہیں تو بیبلونیا کو غلامی کی زندگی لوگ گزارتے رہے، غلامی کی زندگی گزارنے کے بعد پھر انہوں نے جب ان کے اوپر پریشانی آئی تو یہ توبہ کرنی شروع کری، اس توبہ کے نتیجے میں اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا، اور بیبلونیا کے اوپر ایران کا جو بادشاہ تھا اس اپنے اس نے حملہ کیا اور اس نے حکومت کو ہرا کر باقی لوگوں کو آزاد کیا۔ جب آزاد کیا تو اس نے ان لوگوں کو بھی آزاد کر دیا۔ انہوں نے اس سے آ کر کہا کہ ہم اپنے اسی ملک میں آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کا ملک ہے، اپنا ماقبل کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جا کر تو اس ماقبل کو تعمیر کرو، کچھ وقت کے بعد اس نے اجازت دے دی، یہ لوگ واپس فلسطین کی طرف واپس آئے ہوتا ہے، لیکن بہت بڑی تعداد سے واپس آنا ناممکن تھا، کیونکہ اس زمانے کی طرف سے نہیں ہے کہ بھائی بیٹے ہیں باتیں ہیں آپ کے پاس، بہت سارے لوگ 100 سالوں کے اندر رسمیں بدل جاتی ہیں، بہت سارے لوگ وہی پیدا ہوئے تو انہوں نے منع کر دیا ہم واپس نہیں جائیں گے، بہت سارے لوگ کی طرف چلے گئے تو اس زمانے میں بہت تعداد بہت کی بڑی تعداد اس کی چلی گئی، لیکن ایک چھوٹی تعداد جو تھی واپس آئی اور انہوں نے اپنی چھوٹی سی حکومت کو قائم کر لیا۔ یہاں تک کہ 2 بار اس کے پاس سے خوراک نہیں جاتی، جس کو یہ خوراک سے خوراک ہوئی خوراک سے خوراک ہوئی اس کے پاس کتابوں کا مجموعہ آتا اس کے پاس سے ختم کیا جا چکا، پھر یہ لوگ واپس آئے اور اضرا مالک کی لوگ مانتے ہیں ان کو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 500 سال پہلے ہوئے ہیں، تو حضرت ابراہ کو بڑا احساس تھا کہ ہمارے پاس ہماری مذہبی کتاب نہیں ہے،
اور جب وہ پیٹرول سے 100 سال میں 150 سال کے بعد واپس آئے تھے ظاہر سی بات ہو گئی رانی جی کی ایسی نہیں آتی تھی بلکہ آپ کی یہاں پر لوگ جو باہر ملک میں چلا جائے اور اس کے بعد ان کے بچے نہیں ان کے چھوٹوں کے پوتے واپس آئے تو ظاہر سی بات تو اس کو ایسی نہیں آتی ہوگی تو جس ملک میں رہنے کے لیے پیدا ہوگی اس کی زبان ایسی آتی ہوگی کہ جو نہیں کرتے واپس آئے تو رانی کی ایسے سے نہیں آتی تھی اس لیے اللہ نے کوشش کی کہ نہیں ہمیں دوبارہ سے اس کتاب کو جمع کرنا ہے کیونکہ بچے مجھ سے پرانے لوگ تھے لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ ہمارے ساحل سے ہمارے ماما کے جو ڈھیر ہے پتھروں کا اس کے نیچے کتاب ہے پھر انہوں نے اس کو ڈھونڈا پھر قدیم کتاب ملی اس کتاب کو انہوں نے پڑھا کرنے کے بعد اور پرانے لوگوں کو جمع کیا 70-80 لوگوں کو 70-80 لوگوں کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا تمہیں کچھ کتاب کا حصہ یاد ہے تمہیں کچھ یاد ہے تمہیں کچھ یاد ہے جس کو جو بتایا اس نے بتایا اور انہوں نے لکھنا شروع کر دیا اور ایک کتاب لے کر وہ سب سے کاموں کو پیش کر دی کہ دیکھو اس کتاب کو میں نے مکمل کر دیا یہودی اس وقت کی اسی کتاب کو جمع کرنے کے واقعے سے اپنی کتاب کو توڑ گئے آپ نے یہ قوم واپس آئی ہوئی تھی اس میں بہت ساری قوم ایسی تھی کہ ان کو بیچاروں کو عبرانی بالکل نہیں آتی تھی لیکن آپ ان کو سکون نصیب ہوا پرانی جو حصے کتابوں کے تھے وہ صحیح ڈھنگ سے انہوں نے اکٹھے کرے تو یہ لوگ بعض لوگ بھی گئے کہ جتنے یہودی کی بہت بڑی تعداد جیسے پہلے سے رہتی تھی اس کو پتا لگا کہ کتاب کو جمع کر لیا گیا ہے تو وہ لوگ بھی وہاں سے واپس آئے تو اس کے بادشاہ کو مجھے پتا لگا کہ کتاب اس کے پاس موجود ہے تو اس نے کہا کہ اس کا ترجمہ کر دو دوسرے اس زمانے کے اندر یونانی زبان سے یا لاطینی زبان سے اس کا ترجمہ کرایا لیکن آپ یہودیوں کے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کو جاتی نہیں آتی تھی تو انہوں نے اس کا ترجمہ آرامی زبان میں کیا جس کو کارگون کہتے ہیں کارگون یاد رہے گا آپ کو جی اور ایسے یہودیوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی جن کو خاص نگرانی آتی ہوگی کوئی مصر میں آباد ہے کوئی بیبلونیا میں آباد ہے کوئی کہیں آباد تھا کوئی کہیں آباد تھا تو پھر عیسائیوں کے بڑے یہودیوں کے بڑے بڑے پر جگہ ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر اب ایمانی بائیسانی جو کتابوں کا ہمارے پاس مجموعہ ہے اس سے ہمارے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور اس بادشاہ کا بھی خیال تھا تو 52 یا 50 سے 52 علماء جمع ہوئے اور انہوں نے ایک روایت میں آتا کہ 7 بڑے تھے باقی چھوٹے تھے انہوں نے سب میں جمع ہو کر 2 سال 3 سال محنت کر کر ایک اور ترجمہ یہ لوگ اس کا وجود بنایا جس کو ترجمہ ہے نسخہ تدعینیہ بولتے ہیں نسخہ تدعینیہ یعنی صاف نسخہ والا ایکسیڈنٹ بولتے ہیں جس کو یہ لوگ اب وہ تو سامنے لوگ آج بھی دنیا سے سامنے باقی ہے وہ تو سامنے یہودی ہے وہ آج بھی دنیا سے اندر باقی ہے حالانکہ ان کی تعداد بہت چھوٹی ہے وہ اسی نسخے سے استعمال کرتا ترجمہ ہے ایکسیڈنٹ کو یہ سب چیز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر آپ سب پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو بڑا فائدہ ہوگا پھر اس کے بعد ان کے بعد 3 نسخے ہو گئے ایک دوسرا ایرانی شہری تھی ایک نسخے سے دوسرا آرامی والا نسخہ آرامی کی زبان سے نسخہ جس کو یہ لوگ کارکن بولتے ہیں اور ایک ہو گیا پروٹیکٹ سے لیٹینیکل یعنی لیٹینی زبان کا جو نسخہ اس بات تھا جس کو بادشاہ کے بولتے انہوں نے ترجمہ کیا تھا یہ 3 ترجمے کے پاس سے ایک وقت نہیں ترجمے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے 170 سال پہلے ایک اور بادشاہ گزرا جو کہ سکندر اسی طرح یونانی نسل کا تھا غالباً اس کے جو گزر گئے تھے یہودیوں نے اس کو پکڑ لیا تھا اس کو جھگڑا ہو گیا اس کے قافلے کو یہودیوں نے ان کو پکڑ کر دیا اور اس کی تعداد جو بادشاہ نے دلی سے آ کے پھر حملہ کیا اور پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ 370 سال پہلے اس نے کیا کر دیا پوری فوج کو اس نے ختم کر دیا اور وہ تو قتل کرنا چاہتا تھا کہ زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں پھر ایسا ہوا کہ ان کی بادشاہ نے اس راستے کے اوپر اس کی نظر پڑ گئی اس کا پتا لگا یہاں پر بڑی حکومت ہے تو اس نے اپنے گورنر کو حکم دیا کہ سیریل بادشاہ پہ حملہ کرو اور یہودیوں کو تم نے اس کو غلام کر لانا بھائی تم بھی کیا ہوئے اب ان کے پاس طاقت تھی انہوں نے حملہ کیا اس کو یہودی بھی مانا گیا لیکن اب اس پورے علاقے پر وہ بھی لوگوں کا تسلط ہو گیا حضرت عیسیٰ کے پاؤں سے تقریباً 200 سال پہلے کی بات ہے اب یہودیوں کے پاس خالص یہ چیز یہودی کے پاس مستر ہے تو اس کا ارادہ نہیں جو خود حضرت تک نہیں پہنچ رہا نبی تک نہیں پہنچ رہا تھا بلکہ اس کی جو آخری روایت ہے وہ کہاں سے ختم ہو رہی تھی اس کی آخری روایت ابرا میں جا کے ختم ہو رہی تھی جنہوں نے تباہی کے بعد بیبلون کی تباہی کے بعد اس کو جمع کیا تھا یہ کی روایت سے آخری ختم کی اور دوسرا اس کا ہوگا جس کو انہوں نے آرامے میں ترجمہ کیا اس کا آدمی اس کا تھا
लेकिन उसके के बाद तो यहूदी ही केवल उसको प्रमाण किया करते थे। हज़रत ईसा के इंतकाल से हज़रत ईसा की तशरीफ आवी से कुछ साल पहले की बात है। फिर हज़रत ईसा की तशरीफ आवी दुनिया के अंदर हो गई। फिर 70 साल के बाद यहूदियों ने फिर रोमी हुकूमत की तरह बगावत की। क्या नाम था उसका गवर्नर का जिसको बदला गया था? नहीं, उस रोमी हुकूमत रोमी गवर्नर का नाम उसको बदला लेने के लिए भेजा गया था। 75 ईस्वी में हज़रत ईसा के तशरीफ आवी से 70 साल के बाद काइसर ने इतना जबरदस्त उनके ऊपर हमला किया कि हमेशा के लिए इनके निजाम को दहम करके रख दिया। तो यहूदियों को दोबारा वहां पर लौटना मुकम्मल तौर से नसीब नहीं हुआ। पूरे मापक को उसने पकड़ किया और एक यहूदी को इसी तरह से समझ पढ़ा लिखा था या पढ़ा था या उसके नजर के हिसाब से उसके अंदर कुछ भी वजाहत या हैसियत थी उसका भी खत्म कर दिया। जिसने जितनी किताबें उसको हाथ लगी उसने सब उसको जला के जाहिर कर दिया। इनके पास कुछ भी नहीं बचा। आपने हमारे साथ की गिर गई उस वाक्य से यकीनन की जो कुछ हिस्से थे वो भी उस वाक्य के अंदर खत्म हो गए। जो हकीकी हज़रत ईसा के नाम हुई थी ये तो हो गई किसकी तारीफ? पुराने अहदनामे की तारीफ। अब पुराने अहदनामे की तारीफ सुनने के बाद क्योंकि आप लोगों को क्या होगा सुना दें। पुराने अहदनामे के अंदर 3 हिस्से हैं इब्रानी के। पहले हिस्से का नाम तो तौरात है। उसके अंदर कुरान की तरफ संपूर्ण 5 किताबें हैं। लेकिन उन किताबों का हाल यह है कि मूसा सबसे पहली किताब से रजनीकार जब से दुनिया बनी फिर उसके बाद 5 किताबें आपका सबकी पसंद भी हो जाएगी। उन 5 किताबों के अंदर सिर्फ अगर उससे ही कहा जाता है कि मूसा लेकिन हैरत की बात है उसमें कई जगह मूसा की उसमें जो आपने किताब है जिसे लोग इंग्लिश के अंदर स्क्रिप्चर बोलते हैं उसके अंदर वो सब फॉर्म तैयार किए गए तुम्हें ये करना है मतलब हम किससे शादी करनी है किससे नहीं करनी कौन से जानवर खाना है कौन से वो ऐसे की किताब है वो उस किताब को भी हम उनका कितना प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उसका की पूरी जिंदगी के अहवाल लिखने के बाद उनकी खबर का अहवाल लिखता है उसे कैसे दफन किया गया उनके बारे में तो कोई आदमी अपने दफन होने का अहवाल तो नहीं लिख सकता। बहुत सारी शहादत बात की साइज है कि ये मूसा की तस्वीर नहीं है ये मूसा की तरफ महसूस करते हैं। मोटी सी बात हमने आपको बताई तो उसके अंदर ये भी तस्वीर मौजूद है जो मूसा अच्छा आदमी था जब 20 साल का हुआ तो वो खत्म हो गया उसके बाद उसके बाद मिट्टी दी गई और पता जगह दफन किया गया। पूरी तस्वीर कैसे दफन किया क्या दफन किया कहाँ दफन किया वो भी आदमी अपने मरने के बाद की तस्वीर को नहीं लिख सकता। साबित होती कि की तस्वीर नहीं है उनकी तरफ उन्होंने जबरदस्ती महसूस किया है और उस तारीख को भी याद रखने हमने अभी आपको सुनाई। तारीख में 3-4 बार ऐसा हुआ कि हाथों सारी तारीख छीनी गई तो हाथों इसका इंतजाम कैसा है बहुत गहराई में नहीं जाए तो मोटी मोटी बातें कर रहे हैं। ये पहला हिस्सा है तौरात जो हमारे बाइबल मौजूद है इसके अंदर जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसका पहली 5 किताबें। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है उसको नबीयीन बोलते हैं इब्रानी में। अभी आपको आपकी किसी कितना आसान समझना नबीयीन की किताब है तो जितने अंबिया उसके बाद गुजरे हैं उसको उनका तस्करा है। कौन सा नबी बहुत सारों को हम जानते भी नहीं इस्लामी तारीख को उनका तस्करा भी नहीं है। अमूल है ओना है हिस्तिया है अरमिया है इसके अलावा समूह अव्वल समूह खानी बहुत सारे और नबियों का तस्करा है। आदियों की किताबें हैं और इसके अलावा ये सब चीजें जो है वो नबीयीन में शामिल है। नबियों की किताबें सलीम अंबिया के कहो ओबनिया हस्तिया सोनिया ये सब नबी हैं हम इसके बारे में नहीं जानते। फिलहाल उनकी सब कुछ इस बारे में सुन रहे हैं। इसकी जो है उसको कुतुबीन बोलते हैं लोग। उसके अंदर अलग अलग छोटे छोटे रिसाले हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मौजूद एक किताब है कलम जिसे कहते हैं रसूल अल्लाह जिससे बहुत सारे मुसलमान इस्तेमाल करते हैं कि इसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आया है। यकीनन इब्रानी में आपको नाम नामी है। इब्रानी में अगर वो आयत पढ़ी जाए तो उसको ऐसे पढ़ते हैं इसको मोहम्मद यहूद है जहरा है वहाँ पे लफ्ज़ मोहम्मद ही आया है। एक ऐसी सबसे जिसकी तारीफ की जाए खैर वो आपके बारे में है ही नहीं है। ये कभी और किसी और तरीके से बात करेंगे हम जैसे एक तस्वीर के तौर पर आपके सामने बात होगी उसमें कुछ हिकमत की बातों की किताब है कुछ मिसालों की किताबें हैं और सब इससे मिलती जुलती चीजें उसके अंदर और मौजूद है। इन चीजों को ये लोग कुतुबीन बोलते हैं। तो 3 हिस्से हो गए और तीनों को मजबूआ का नाम बोलते हैं।
دین کا نام لے لیا اور اس کے بعد آخر میں اس دین کا کام لے لیا. یہ ہے اس کی اصل کہانی جو اس وقت بائبل کے اندر کوئی ٹیسٹمنٹ ہے. اور پھر جب کتاب کی پرانی اس میں ایسی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب کا ہم نے آپ کو نام بتا دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اور کتاب ہے جس میں صرف مثالیں ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کی کتاب ہے. ایک کتاب ہے جو یوسف نام کی عورت کی طرف ہے. ایک کتاب ہے جو یوسف نام کی عورت کی طرف ہے. لیکن اس کا کسی کو بھی پتا کہ وہ کون سی کیا تھی. اور کئی چھوٹی چھوٹی کتابیں اور ہیں. ایک یسوع نبی کی کتاب ہے. غالباً یہ قرآن کے تفسیر کرتا نبی یسوع علیہ السلام ہے. تاکہ جو اسے یسایہ کہا گیا ہے. اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آمیت ہوئی. اب ہم ان ٹیسٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں. یہ دو ٹیسٹمنٹ ہے کا اہتمام ہے قدیم یا اہتمام ہے کہ قرآن میں ہوتے ہیں. بعد میں نوٹ نہیں کرتا وہ بات کیسے پڑھیں گے تو مطلب خیال آتا رہتا ہے. چلیے اچھی بات ہے. نوٹ کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. جو لوگ نوٹ کرتے ہیں ان کو ہمیشہ اپنے مطالعے میں فائدہ ہوتا ہے. یہ ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے. اب ہم نیو ٹیسٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. اس وقت کا جو نیو ٹیسٹمنٹ موجودہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے اسی کے اندر ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ. تو اس کے اندر 27 کتابیں ہیں. 27 کتابوں میں سے 4 جو شروع کی کتابیں ہیں ان کو یہ لوگ انجیل بولتے ہیں. لیکن یقیناً وہ انجیل تو ہے نہیں. انجیل بولتے ہیں لوگ گوسپل بولتے ہیں. گوسپل لفظ انجیل کو یہ لوگ گوسپل بولتے ہیں. تو اس کے بعد خوشخبری ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ محمد ہے. اور انہوں نے جو لفظ لکھا انہوں نے خوشخبری کا لفظ دیا. لیکن خوشخبری کو ان لوگ خوشخبری کہتے ہیں. تو سب سے پہلے سے 4 انجیلیں ہیں ان کے حساب سے. پھر اس کے بعد ایک کتاب اور ہے جس کو یہ لوگ رسولوں کے اعمال کہتے ہیں. لیکن رسولوں کے اعمال میں وہ غالباً یا تو قوت لکھی ہے اور کی پوری تک شخصیت آپ کے سامنے آنے کا استعمال کی اور یا پھر لوکا میں لکھتی ہے. اکثر میں یہ کہ لوکا میں لکھتی ہے. لوکا اس کا شاگردوں کا شاگرد تھا. اس کے ساتھ پہنتا تھا. اس کو بہت مانتا تھا وہ اور ڈاکٹر تھا. ٹیچر تھا. جس کے 15ویں حصے تک تو اور رسولوں کا نام آیا. رسول سے مراد کیا ہماری طرح کا رسول نہیں. رسول یہ لوگ حوالے کو کرتے ہیں. اردو والی بائبل میں انہوں نے اس کا نام رسولوں کا اعمال رکھا ہے اور انگلش والی بائبل میں اس کو لوگ ایکٹس آف اپوسٹلز بولتے ہیں. اللہ اس کے بعد جو کتابیں ہیں میں آپ کو بتا دیا کہ 27 کتابوں میں سے ہے. بات یہ ہے کہ جو ان 4 انجیلوں کو نکال دی ہے اور سب سے آخر کی کتابیں میں سے یہ لوگ مکاشفہ بولتے ہیں. مکاشفہ ریویلیشن بولتے ہیں. اس میں قیامت کے قریب ہونے والے واقعات عظیم و بڑی کہانیاں ہیں. وہ کسی بھی سمجھ میں نہیں آتی. کہا جاتا ہے کہ اس میں جو یوحنا تھے یوحنا میں کئی سارے ہیں لیکن ایک یوحنا تھے جو ہم عیسیٰ کے شاگردوں میں تھے. اور یقین ہے یوحنا نام کی ایک حضرت یحییٰ کی بات نہیں کر رہے. ایک اور یوحنا تھے یوحنا زبدی کے لڑکے جو تھے وہ عیسیٰ کے خاص شاگردوں میں سے بہت لمبی ہوگا. انہوں نے ساری پوری زندگی تبلیغ کو اٹھا کے رہے. لیکن حضرت عیسیٰ کی تبلیغی مشن کو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا اور بڑی لمبی عمر میں ان کا انتقال ہوا. یہ ان کتاب کو اپنی طرف مضبوط کرتے وعدہ کر کے رہے تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا بائبل سے آگے کی بات میں. وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو کل میں ہونے لگے گا. عظیم بڑی جانور کا اس میں تذکرہ ہے کہ ایک جانور آیا میں نے دیکھا اس کے ساتھ بغاوے کی ایک لوہے کی ایک تانبے کی ایک پیتل کی ایک سونے کی ایک چاندی کی. وہ آپ کی سب کے واقعات کو اس میں دیکھا. اس کی الگ الگ چودھری کرتے بات کرتے تھے ظاہری معنی مراد ہے. بات کہتے ہیں اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ اور معنی مراد ہے. بات کرتے ہیں دجال کے ساتھ جو چیزیں نکلیں گی اینٹی کرائسٹ کے ساتھ یہ اس کو تذکرہ ہے. سر سماجی سے کوئی بحث نہیں ہے. تو اس کو چھوڑ کر باقی بات کر کتابیں یا تو پال نے لکھی کی ہے یا پال کے ماننے والوں نے لکھی ہے. یہ ہے سب سے بڑا خبر. انجیل کس کی عیسیٰ کی لیکن اس کے ساتھ بات کس کی پال کی. ابھی مطلب کچھ سال پہلے کوشش کی تھی غالباً آپ سے 40 سال پہلے 45 سال پہلے جب کچھ لوگوں کو احساس ہوا تو کچھ کالج کو انڈیا میں بڑے علماء ہیں کہ بھائی ہم نے بائبل پوری دنیا میں پہنچا دی
लेकिन कमाल की बात यह है कि भाई नवजुल्ला हमारे खुदा हमारे मुदद्दी का कलाम मगर कौन सा कलाम ला रहा है, लोगों को पता नहीं लगता। तो इनके बड़े उलमा को दुनिया से इल्मा हुए, 3 साल में 2 साल उन्होंने मेहनत की कि हम उन जुमलों की तहकीक करें कि बराह रास्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाए थे। वो अपना उजाल का काम किया, जरा तहरीर का एक काम किया इन्होंने, और फिर अपनी 2 साल 3 साल की मेहनतों के बाद जिस दुनिया से ये लोग मुस्तफिद हुए कि हज़रत ईसा ने कहा है, इन्होंने इसको रेड कलर में लिखा और दुनिया में नई बाइक महसूस है जिसको रेड लेटर बोलते हैं। आसानी से मिलनी नहीं थी, पहले से नामुमकिन था, हमारे पास तो है, अब तो व्यक्ति आसानी से मिल जाती है आराम से रेड लेटर पहले। उसमें सिर्फ वो जुमले जो हकीकत ने कहे हैं दामन से लिखे, बाकी आप ब्लैक कलर से लिखते हैं। लेकिन इन नोट पर अपने पास करना चाहिएगा। और पहले कह रहे हैं आपसे जब कम से कम जिंदगी से अच्छा पाता आप कुरान को मुताले में खर्च ना करें, इन नोट को लेकर यहाँ पर तब्दील करिएगा और ना ही कहीं कहिएगा कि हम साइंस के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ, जो वही है कि बच्चे को साइकिल आप चलाना सिखा के उसके बाद मोटरसाइकिल को हाथ में देने के लिए चला लो, समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इस बात में ज्यादातर लोग खसूस है जो इसमें फौज में लोगों को तब्दील करने के लिए अलग अलग इलाकों में लिखते हैं। जैसे इस तरीका में लिखते हैं जिसमें अपने साल के अनुसार खसूस में जिसमें दम के जिसके अपने जरूरात है, तस्वीर से तालीम हो गई, तस्वीर का खसूस पे चढ़ाया जाना और खास तौर पर शरीर की मुखालिफत, इन सारी बातों में उसको खुद दिखता है और वो सब जमा करना जगह उसको खुद गए हैं। इस सफर भी कब करता और खुद भी नहीं करता। ये है पूरी बाइबल का खुलासा जो आपके सामने बाइबल मौजूद है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी बाइबल का ही बात करेंगे, उसमें से खुलासे की बात करेंगे। अभी जिलों का भी बात करेंगे, जो 40 जिले उनकी बात करेंगे, अभी उनसे बात करेंगे। ये है किताबों का थोड़ा सा खुलासा जो किताबें का मौजूद है। इस बात से पहले निकाल के हटा के उसके खिलाफ सुनाने बैठे तो बहुत बड़ी पकड़ हुई। अब तो 4 हिंदी में बाइबल के अंदर है, उसमें सबसे पहली हिंदी का नाम उर्दू में लोग इसे मस्ती या मस्ता बोलते हैं, इंग्लिश में लोग इसे मैथ्यू बोलते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखते तो गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, और उर्दू या हिंदी में लिखते तो मस्ती की हिंदी या मस्ता की कोई सुनाई हुई खबरी बच्चा। ये हकीकत बयान की गई है रास्ता और मानसिकता के कानून। तो पहला जो हिस्सा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, ये गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू या मत्ता की इंजील। लेकिन बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, आप बात याद रखिए, ये इंजील वो इंजील नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने इस नाम को मुस्तार लिया है। नंबर 2 पर आ जाइए। नंबर 2 पर दूसरी इंजील जो है वो लूका की इंजील है। वो लूका उनको तो लूक कहते हैं, उनको हिंदी में अगर आप करें तो उनको लूका कहेंगे आप। तीसरा नंबर एक इंजील है जो मुख्तसर है, जो ये लोग मरसूख की इंजील बोलते हैं, उसके बाद लोग मनसूख भी कहते हैं, लेकिन आमतौर पर मनसूख कहा जाता है, इंग्लिश में उसे मार्क बोलते हैं। मार्क की इंजील या गॉस्पेल ऑफ मार्क ये छोटी है, सब सारे इंजीलों के मुकाबले में सबसे छोटी है ये। और फिर सबसे जो चौथी इंजील है वो गॉस्पेल ऑफ जॉन है, यूहन्ना की इंजील, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, यूहन्ना की इंजील। ये है 4 इंजीलें जो चर्च के नजदीक हर चर्च के नजदीक मुस्तफा अलग है और हर चर्च इन्हीं की तस्लीम करता है, और यही है जो दुनिया में लोग सबसे ज्यादा तस्लीम करते हैं। कभी कभी ये लोग कभी दाऊदारी साफ लगा करते हैं और छोटी वाली जो टॉपिक साइज है वो तस्लीम करते हैं। आमतौर पर 25 दिसंबर होता है, एक बड़ा ग्रुप है वीडियो इंटरनेशनल के नाम से, वो दुनिया में सबसे ज्यादा बाइबल तस्लीम करने में नंबर 1 या नंबर 2 पर है। वो नीले रंग की तस्लीम करता है, बहुत तस्लीम करता है, हर चर्च में। सवाल बात करिएगा, सवाल को करेंगे आपको बता देंगे कोई बात, आप इंशाल्लाह हम जाएंगे तो जाएंगे अगर आपका सवाल है तो जो वीडियो इंटरनेशनल वाले हैं उसको ज्यादा उसकी बाइबल को तस्लीम करते हैं। उसके अंदर सिर्फ नया नियम होता है, यानी न्यू टेस्टामेंट होता है, उसके साथ कई तरकीबें सबूत को लगा देते हैं।
یعنی ان ضرورتوں کے حساب سے بڑی ہے سلمان ہے دعا ہے. آپ سب سے پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوا تھا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اب آسمانی آپ کا ہو گیا تو پھر ایک دم حالات سے وہ آپ کو پتا ہے ان کے اوپر کتنے سب حالات تھے اور انہوں نے اس وقت تک ہندی لکھنے کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا جب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کے نبی ہے وہ اس کی تعلیمات کو جمع کرے. انہوں نے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں سوچا. جو بالکل شروع کے لوگ تھے جیسے کہ سفرت تھے اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے یہ خط اس کا تھا یہ کام اس کے بعد اس وقت تک ہندی کا نہیں تھے. یاد رکھیے آپ یہ خط سے بہت دور لکھنے شروع کر دیے لوگوں کو. ظاہر سی بات ہے اس وقت تک یہ کام بھی لکھی نہیں تھی. حالانکہ بائبل میں ترتیب دیکھیں گے آپ دفتر میں یہ 4 انجیل پہلے ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے بات میں ہے لیکن اس کے بعد پہلے لکھے گئے ہیں وہ 4 انجیلوں پر بات میں لکھی گئی. اور ایک اور چیز بتا دیں اس طرح کی اور لینگویج تھی صرف 4 نہیں تھی اور لینگویج تھی. تو باقی جو بھی انہوں نے نہیں مانی جواب کی سارے پوری دنیا میں سے ان 4 کو مان لیا. اب ہم سب سے پہلے حقیقت کے بعد کی تاریخ سے تھوڑی سی بات کریں گے. اب حقیقت کے بعد جو حالات گزر رہے تھے آپ کو یاد ہے جو کرنا ہم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. جو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا اور جو دعویٰ کرتا اس کے بعد اس سے جائیداد کو نہیں لے جاتا ہے اسے دوسرا جگہ لے جاتا ہے. جیسے ایک نام کا ایک آدمی تھا اس نے زیادہ کوشش کری تو ہم نے چنتا کرتے 3.5 سال کے بعد اس کو ان لوگوں نے صحیح کیا انہوں نے سمایا کے پتھر مارنا کی صحیح کیا تھا اور ابھی تک بھی کال آیا بھی نہیں تھا. کال تو ان کا بالکل تھا اس وقت تک. تو ہم عیسیٰ کے بالکل قریبی لوگ ہیں انہوں نے کبھی کچھ لکھنے کے بارے میں سوچا نہیں کیونکہ نام تو وہ لکھ سکتے تھے. میں نے آپ کو بتایا وہ کون لوگ تھے جس بندہ کا ایک تذکرہ ہے کہ بچی کون تھے. حضرت عیسیٰ کے جو 12 سواری ہے اس میں اس کا نام رکھتا تھا میتھیو جسے انگلش میں کہتے ہیں. یہ صرف انجیل کو انہیں کی طرف محسوس کرتے کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے لکھی. لیکن جب ہم اس کو غور کرتے ہیں تو ہمیں پتا لگتا ہے کہ یہ ان کی انجیل نہیں ہے. نمبر ایک بات سے اسی واقعے میں واقعہ مقصود ہے کہ عیسیٰ اپنے کاغذ کے اوپر سفر جا رہا تھا جب وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرا. یہ ایک شہر تھا کافرنہوم. ہم نے آپ کو شہر کے بارے میں بتایا تھا. کافرنہوم ہم عیسیٰ کے شہر سے ہمیشہ اپنی تفریح کرنے جاتے تھے. یہ اس شہر کے دروازے پر بیٹھتے تھے اور ٹیکس لیا کرتے تھے. جو بھی حکومت کا جو بھی آدمی آتا تھا جاتا تھا سامان لے کے. آپ نے دنیا دیکھی ہوگی پرانے زمانے میں دنیا ہوتی تھی آج کے زمانے میں ٹول ٹیکس سامان لیتے یہ گویا کہ ٹیکس لیتے تھے بیٹھ کر. یہودی نے بہت برا سمجھتے تھے کہتے کہ یہ آدمی جو ہے نا ہے یہودی لیکن وہاں پہ چھٹی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے. جیسے لوگ یہاں پہ سرکاری لوگوں کو کہتے ہیں پیسے دے دیا ہم نے ایک زیادہ کھول لے لیا آدمی لوگ کہتے ہیں تو یہودیوں کی نزدیک کی کوئی عزت نہیں تھی. تو اس نے اپنی دل میں واقعہ لگتا ہے کہ جب جیسے نیچو اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک آدمی کے پاس سے گزرا جو آدمی کیا کر رہا تھا ٹیکس کلیکٹ کر رہا تھا. تو لیکن ان لوگوں کو سمجھایا کہ تم یہ کام چھوڑ اور میرے ساتھ چھوڑے. میں تجھے وہاں سے کیا کرتا ہے اس نے کہا میں ٹیکس دیتا ہوں. تو آپ نے کہا تو بالکل ٹیکس دیتا ہے میں تجھے ان کو پاک کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. تو وہ آدمی چل کے ان کے ساتھ ہو گیا اور ان کا شاگرد بن گیا. تو آدمی اگر اپنے بارے میں لکھے گا تو تیرا متکلم میں لکھے گا اس کے بعد وائس کے بارے میں لکھے گا. بس پرسن میں لکھے گا 30% میں لکھے گا. بتائیے لکھے گا اور اس سے کیا لکھا 30% میں لکھا دیکھا ہے اس کے بارے میں لکھا. خود لکھ رہا ہے کہ ایک آدمی کے پاس سے گزرا اس سے یہ صرف ایک شہادت ہے. حالانکہ اس کے علاوہ اور بہت ساری شہادتیں ہیں. اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا آپ کی یہ بات پڑھیں گے تو ایک بہت ہی اگر آپ نے اس بات کو بچے نہیں مانے گا کہ مجھے نہیں لکھا. جو کہتے ہیں کہ لکھا کہ اپنی کتاب سے اپنے آپ کو لکھا لکھتا ہے بیٹھا ہوتا جیسے میرے سامنے سے گزرے اس کے ساتھ شاگرد تھے اور میرے پاس ہے میرے پاس آ کر انہوں نے مجھ سے کہا تو کیا کرنا ہے ایسا میں ٹیکس دیتا ہوں. تو آپ کو فرمایا کہ یہ کام تھوڑی حدود کا کام ہے تو میرے ساتھ چل میں تجھے لوگوں کو پاک کرنے کا یا جن کو پاک کرنے کا ان کو پاک کرنے کا طریقہ دکھاؤں گا. تو بجائے اس کے نہیں لکھتا اس نے کسی اور کو لکھا. تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسئلہ ہے نہیں. ابھی ہم بہت گہرائی میں پوری تحقیق ہے جو عیسائی علماء نے اس کے اوپر کام کیا ہے اور یہ بھی عیسائی علماء اس بات پر متفق ہے کہ سن 65 سے لے کے 70 کے بیچ میں لکھی گئی ہے. حضرت عیسیٰ کے انتقال سے 65 سے لے کے 70 کے بیچ میں کسی سال میں لکھی گئی ہے. اب آپ سوچیں آپ سوچنے میں کیا ہوا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں مرکز کی انجیل پر. مرکز کی انجیل یہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ مرکز جو ہے وہ ایک حوالی تھے ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. لیکن ان کی انجیل میں بھی بہت سارے شہادتیں ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انہوں نے نہیں لکھی.
समझना के लिए हम बात करेंगे वो तो मछली पकड़ने वाले हैं। किसी चीज का है उसको ये भाई कहते हैं कि वो कागजों पर शामिल नहीं थे, दूसरे पढ़े लिखा आदमी था, खाली होने के लिए उसको बहुत सारी बताने आती थी और वो पेट्रोल को बहुत मुतासर था और पेट्रोल को बहुत मानता था, उसको बचपन में पेट्रोल को देखा था। उसकी गिनती 70 साल से लेकर 80 साल के बीच में लिखी गई, 25 साल के इंतकाल के बाद। अगर ये सच है तो ये तो कहते हैं, हम भी कहते हैं। और फिर तीसरी इंजीन है, तो तीसरी इंजीनों की बात हो गई। ये तीनों इंजीन जो है आपस में दूसरे बहुत मिलती है, आइडेंटिकल है, तो इसको ये लोग सजावटी गॉसपाल बोलते हैं। यानी गॉसपाल जो है, गॉसपाल की तीन इंजीनियर किसी के साथ मिलती जुलती है। इंजीनियर में की पढ़ाई से तस्करा आपको समझने वाले की बात हमने बताई, फिर उसके बाद के हालात, फिर सभी का अलग अलग जगह जाना और आपको पूरी को पढ़ाए जाने से पहले के सारे हालात सुनाए हमने, वो इन्हीं मुकाम से रखकर सुनाया आपको। तो ये कहा जाता है कि तीनों एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है। ऐसा लगता है कि लिखने वालों ने एक ही किताब को पढ़ा है। इख्तलाफ जमीन में होता है, युद्ध में इख्तलाफ है, बातों में इख्तलाफ है, तो किसी बातों को आगे किया पीछे किया, वो तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातों में मुमासलत है। कुछ सलामत हो रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं सो रहे हैं, वो बराबर वाले उसको देखते हैं, अगर वो सो रहे हैं तो उसको हिलाते हैं, कहीं तुम्हें क्या हिलाएंगे इसमें भी जाते हैं। अब आपकी कभी इंजीन पर यही वो इंजीन है जिसके जरिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रब होने को साबित करने की कोशिश करते हैं। इसकी इब्तिदा यहाँ पर होती है कि नबी वाक़ा यानी इब्तिदा के अंदर वो एक कलाम था और वो कलाम खुदा के साथ था, तो वही कलाम मुजस्सम होकर हमारे बीच में आया। ये कायदे का सबसे बड़ा इस्तेमाल शुरू के आयात थे और वो कहते हैं कि यूहन्ना रसूल ने लिखी। और जब हम इस इंजील को पढ़ते हैं तो इसकी जो सवाल है, असल मजे की बात यह है कि सारे इंजील है, अगर आप इनके अपने नुस्खों की तरफ मुहावरात करने की कोशिश करें, अगर आप ये सोचें कि इसके जो सबसे कभी मैन्युस्क्रिप्ट है दूसरी जबान में है, तो मजे की बात यह है वो सब जो है यूनानी जबान में है, ग्रीक में। और लिखने वाले कौन थे? इब्रानी। अच्छा क्यों मामूली लोग कहता है तो हर इंसान की किताब हो गई, अच्छा पढ़ा लिखा की किताब नहीं लिख सकता, आप जानते हैं इस बात को। और खास तौर से ऐसी किताब जो बच्चे पसंद कर कुछ करेगी, बल्कि इल्हामी किताब मानी जाएगी और के अंदर सीनियर लोग उसको मानेंगे तो वो आम आदमी की किताब नहीं लिख सकता, उसके लिए दूसरी अकेडमी करनी होती है। और फिर कुछ जबान में लिखेगा, अपनी मातृ जबान में लिखेगा, इस्तेमाली जबान में लिखेगा। आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो अगर यह आपके उर्दू जबान में रहते हैं, आप में से कुछ लोग रहते हैं कि उर्दू तकरीबन सभी जानते हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं उर्दू नहीं जानता। एक बात समझना आती हो दादा हमें बंगला तो वो आती होंगी, तो फिर उर्दू आपकी होती ना रहेगी, एक तो मलयालम आपकी होगी, बच्चर वाले तो कन्नड़ आपकी होगी, आपकी बच्चों वालों की मराठी भी आती होगी, उर्दू भी आती होगी। अगर महाराष्ट्र रहने वाला आपको लिखेगा तो सबसे पहले किस जबान में लिखेगा? मराठी में लिखेगा या उर्दू में लिखेगा? अगर उनको आती होगी इन दोनों जबान में लिखेगा। इसी तरह से जो हिंदी होता है उसमें लिखता या तो इब्रानी में लिखता जो उसकी पढ़ने लिखने की जबान थी, या उससे लिखता तो आरामी में लिखता जो उसकी रोजमर्रा की जबान थी। जैसे हमारे यहाँ था आपको 100 बात कह रहे थे मुसलमान खुलाफा थे, वो आपस में बच्चे गैर मुस्लिम थी, वो लिखने पढ़ने की जबान उर्दू की जबान पढ़ने की जबान की बात थी और उर्दू की जबान उर्दू जमाने की सारी कहीं से मारती रहे। और अगर कोई आपकी कहे कि काफी वाले मौलाना साहब जो सामने हमारे रहते हैं, ये बेचारे अरे हम ऐसी किसी का नाम नहीं है, वो महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी 200 साल के बाद उनको पोते कहे हमारे दादा ने शादी की किताब लिखी, वो जाकर नहीं करती। दोनों बातों में से एक बात के अंदर आप कहेंगे कि दोनों बातों को एक बात गलत है, तो तुम्हारे दादा ने ये लिखी, ये नहीं आपको समझ में आ रहा है? जो हमारा वजह इस्तेमाल है या हमारा जो आर्गुमेंट का फाइल है उससे कि अगर ये मजबूर करते हो तो इनसे असल निगरानी उसने कहा है, लेकिन हैरत की बात है कि उनके पास
کوئی بیان نسخہ نہیں، ان کے پاس صرف اور صرف یونانی نسخہ ہے، وہ بھی آخری نسخہ جو ہے 350 سال بعد کا ہے. قدیم جہاں تک لکھا ہوا نسخہ ہوتا ہے اس سے پہلے کا کوئی نسخہ ان کے پاس نہیں. تو جس انجیل کی ہم بات کر رہے ہیں، اس انجیل سے ہم خاص طور سے بات کر رہے ہیں، وہ انجیل یوحنا کی انجیل تھی، کیونکہ اسی کو لے کر مولویت کو رات میں خطاب کرتے ہیں اس کی مولویت کا. اس میں کچھ ایسے پیکج ہیں یا اس میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کے بارے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ حقیقہ ایک بات وہ خدا کے بیٹے کے معنی میں ہم نے آپ کو بتا دی. لیکن اس کا پوری انجیل اتنی مشکل ہے کہ عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی. آج اس دنیا کی تو اس سے واقع ہیں. اب ذرا یہ بتائیے کہ آپ سے 2000 سال پہلے کے آدمی جو بیچارہ مچھلی پکڑتا ہو وہ اتنی عالمانہ درجے کیسے لکھ سکتا ہے؟ ہم یہاں پہ ایک چیز یاد کریں، حالانکہ موضوع کو خارج ہے اور موضوع کو خارج یاد کرنا اس کے خلاف ہے، لیکن اس سے بہت قریبی ہے. ایک بار ہم ہندو کے بارے میں ایک ہمارے استاد تھے، اللہ نے جیسے نصیب کرے وہ ہمیں پڑھا رہے تھے. تو سسٹم ہے ان کی زندگی پڑھا رہے تھے. اس کی زندگی میں ایک واقعہ ہے، آپ چلنا جانتے ہو کہ بچپن میں انہوں نے 2 سانپوں کو مارا تھا، کالیے ناگ کو مارا تھا. لوگ جانتے ہوں گے. تو ان میں کیا ہوا، ان کی بہت ہی بہت بڑے تالاب میں چلی گئی. اس تالاب کا بہت بڑا کام رہا کرتا تھا، انتہائی بڑا کام. شیشناگ کہہ دیجیے، نہیں شیشناگ نہیں تھا، کالیے ناگ کا، کالیے ناگ کا شیشناگ غلط چیز ہے. ایک چیز سمجھانا چاہتے ہیں. تو اس نے کسی کو بہت چلی گئی، تو بہت چلی گئی، بچوں نے شکایت کری، انہوں نے کہا بہت لے کر آتے بہت چیز جو لینے کی چیز پولیس کے ساتھ آگے گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کہا ہماری وہ چیز واپس کرو اور ہم کو مار دیں گے. تو اس کے ساتھ بڑے بڑے فرق تھے. وہ نکل کے آئے، نکل کے آنے کے بعد نے کہا ایک ساتھ کو دیکھے تو ہم سے جلد کرو، کچھ کی لڑو تو ہم سے. تو انہوں نے اس سے لڑی اور کچھ کی لڑی، اس کے بعد اس نے فون پکڑ لیا، اس کو مارنا شروع کیا. تو اس کی بیوی نکل کے آ گئی پانی میں، اور آنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ بحث کری، مباحثہ کیا. وہ جو مباحثہ ہے وہ سنسکرت میں ہے اور اس سنسکرت کی زبان اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اور اس کے اندر جو انہوں نے دوائی دی ہے انہیں درجے کے ہم کیا سمجھتا ہے کہ بہت بڑا متکلم بات کر رہا ہے. تو ہمارے حساب سے کہا کہ دیکھو یہ زبان صرف آپ کی بیویوں کی نہیں ہو سکتی، آپ کی بیویاں اتنی اعلیٰ سنسکرت کو نہیں بول سکتی. اور پہلے آپ کو ہماری بات ہے نا، آپ بندے پہ جائیں اور وہاں کے پاس بھیک مانگ رہا ہو اور وہ بارش کے زمان آپ کو گفتگو کرنے سے کرنے کو تمہارے پاس گھوم گئے تمہیں رکھا پا رہا ہے، یہ تو بات نہیں ہے. تو آپ یہ غیر موضوع پر بات کی، لیکن چونکہ آپ کو سمجھانے کے لیے باتیں بات سمجھنا آپ کو آسان ہوا ہو تو بات چیزیں ایسے سمجھنا آ جاتی ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے چیزوں کو چیک کرنے کا کہ واقعی حضور کا کلام ہے کہ نہیں ہے. جیسے بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ حضور کے بعد حضور کا دعویٰ کیا، لوگوں نے کہا اگر تم نبی ہو تو تمہارے پاس تو قرآن بھی ہوگا. اب کہانی پھنس گئی. اب وہ بنا کے لائے تو اس میں ایک مقدمہ تھا، بہت بڑا آدمی تھا، جانتے زبان کے اعتبار سے بہت بڑا آدمی تھا، وزیر تھا. تو اس نے بھی کچھ کلام اس کا بنایا. اب وہ کلام لے کر ایک میلے میں پہنچا، سب لوگوں کو سنانے شروع کرا اور ہنستے لڑکوٹ ہو کر کہنے لگے تم شاید اچھے ہو نبی نہ بنو، لیکن کے خلاف سے تمہارا کلام اور اچھا ہو گیا. میں اس بات کرتی ہوں نبوت کے ساتھ مذاق کیا تھا، کو مذاق بنا دیا. تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے چیزوں کو بھاپنے کا کہ واقعی یہ زبان ہوتی ہے کہ نہیں ہے. یہ بھی اگر زبانوں کا آپ کو تو آپ کی آؤٹلیٹ کے ذریعے کے لیے خود بہت سکتے ہیں. تو یہ بھی 4 چیزوں کا حال ہو گیا. باقی حال یہ ہے کہ سائنسدان کو لکھتا تھا اسلام کو اس کو بنا نہیں آتی تھی. اور باقی ایک اور خط ہے اس کے اندر فطرت کا خط ہے، اس خط کے حوالے سے بہت اختلاف ہے. وہ خط بھی اسی کر لکھا ہوا ہے بنانے کے اندر. اب فطرت اندر لکھ کے کام کرتے وہ بھی کام آدمی تھے، وہ بھی سارے بنانے میں نہیں لکھ سکتے تھے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ بھی بنانے کے اندر ہے. اس کے علاوہ ایک بار ہر چیز کر کے کھائی کے جس کی طرف منسوخ ہے ان کی طرف اس کا بھی خیال نہیں ہے کہ وہ بھی بس اسی زبان سے لکھا ہوا ہے. تو اب یہ ان کی کتابوں کے حالات ہے کہ جو زبان حقیقت نے جس زبان میں تبلیغ کی، جس زبان کا حقیقت نے بولا، اس زبان کی کوئی کتاب اس کے پاس نہیں ہوتی. ابھی کی طرف انہوں نے مشہور کیا ہے، ان کے حالات یہ ہیں. اگر ہم اسی کتاب کو بات کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں بلائی اور جگہ ہمارے علامہ نے جگہ کیا، انہوں نے ایک آیت اور یہ ہمارے علامہ جو کام کر رہے تھے جب تک یہ چیزیں چھوٹی دنیا میں نہیں آئی تھی عیسائیوں نے کیا. انفارمیشن کے بعد عیسائیوں نے خود اپنی کتاب کے اوپر جو کام کرنا شروع کرا، اپنی کتابوں کے اوپر ٹیکسٹ کا کام کرنا شروع کرا، اپنی کتابوں کے اوپر جو رد کا کام کرنا شروع کرا. جیسے پروٹیسٹنٹ کا کھڑا ہوا تو پروٹیسٹنٹ نے بائبل کی طرف سے کام کیا. وہ سب سے پہلے اور سے کام کتابیں اڑائی. یہ کتابیں ڈھونڈی ہیں، یہ کتابیں پڑھنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کتابیں علمانی کتابیں نہیں ہیں. یہ بات بھی تھوڑی کہ اس نے ثابت کیا.
एक ही किताब को उसने काम करके किया कि किताब किताब उड़ाई, फिर उसने न्यू तक समझने में उससे बात करके उनकी बाइबल में शब्दों करने के बाद में जोड़े गए। तो जब उनसे बिल्कुल था करके सलाह तो एक तो आए थे आगे पीछे होने तो और की बात है। जैसे अंग्रेजी में बात है सबसे मशहूर बाइबल जो 1611 में मैंने चाहिए तकरीबन 12 साल या 15 साल मेहनत की इसके ऊपर उन्होंने जमाने के अंदर लाखों के तर्जुमा जिसका हमने आपको तस्वीर ढल गए जिसे कहते हैं, और वो तर्जुमा जो सबका लोगों ने नहीं किया था वो तर्जुमा नहीं वाला, और वो तर्जुमा जो आराम में किया गया था क्या नाम था उसका, तो बताइए आराम तर्जुमे का नाम क्या था, कराची को काम में रखा और सैकड़ों उलमा को जमा किया गया भाषा में अंग्रेजी जबान में बाइबल का कोई ऐसा आला विषय नहीं करो जो अभी तक न किया गया, उसका नाम भाषा का नाम किंग जेम्स था। तो उसके अहद पे काम किया गया, उस तर्जुमे में काम में अंग्रेजी का बड़ा अजीब है। तो 15 साल में 20 साल की मेहनत के बाद उन्होंने एक तर्जुमा काम में रखा जिसको कहा जाता है कि फाइनल ग्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में इससे आधा नमूना आज तक पेश नहीं किया गया। इसको तर्जुमे को उन्होंने किंग जेम्स वर्जन कहा KJV, उसको की मालूमात की बात पूरी वाली है। और उन्होंने कहा कि आज के बाद इससे अच्छा तर्जुमा दुनिया में नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर 22 साल के बाद उन्होंने कहा कि यह तर्जुमा हमसे मुकम्मल नहीं है क्योंकि हमारे पास कुछ नुस्खे हैं, हमने उनके साथ तहावुल किया तो उसके हिसाब से अभी इसमें कमी है। 22 साल के बाद उन्होंने फिर एक नुस्खा तय कर दिया, उसको रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन कहा, रिवाइज्ड का मतलब जानते हैं आप लोग, तो बताइए तर्जुमा रिवाइज का बनाया हुआ है नहीं है, लेकिन आप किसी मतलब को अगर रिवाइज लिखते हैं तो उसका किया हुआ बाइबल के नाम उन्होंने रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन में लिखा RSV, तो ये अगर सबको इस्तेमाल करते हैं तो RSV करते हैं। फिर 40 साल गुजरे, उन्होंने कहा ये RSV भी सही नहीं है, उसके बाद उन्होंने कहा एक नया हम रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन लाएंगे जिसको उन्होंने NRSV कहा, और उसके बाद जो दरवाजा खुला अब तक उसके ऊपर तकरीबन 22 ज्यादा तर्जुमे ला चुके हैं। NIV, CIV, टेलीफोनिक इंटरनेट वर्जन, वर्जन न जाने किसमें, ये सब कुछ हमारे पास रहता है। इंटरनेट का आप देखें तो जाने किसमें है, जिसमें से टेलीफोनिक वर्जन के लिए जो खाता होता है जेडी जिसे कहते हैं, तो हमारे पास वाले एक किताब में दिया आपने वापस नहीं किया, उसके बाद किसी को कोई किताब नहीं, लोग ले जाते वापस करते हैं किताब बेशक। तो ये इंग्लिश बाइबल का हाल है, उर्दू बाइबल का हाल सुनते हैं तो उर्दू मगर जो स्टैंडर्ड है उनका हाल में है, उर्दू के अंदर तो कोई देखने सुनने वाला नहीं, जो भी कैसे गायब कर दो कुछ भी हुआ तो कुछ भी लिख दो, उसका हाल तो आप पूछते नहीं। हिंदी बाइबल तो उसके ज्यादा लिखते हैं, बाकी जमाने हमें आते नहीं, एक बार हमने आटा के तर्जुमा देखने की कोशिश करी थी तो उसका हाल कुछ ज्यादा खराब था, उसमें तो हमारी हिंदी बाइबल से भी ज्यादा खराब था, तो बाकी जमाने को आप छोड़िए उसका क्या हाल होगा। तो ये इन सब की हिंदी बाइबल का हाल है, और बाकी जो तालीम में जो मिला वो भी आपके सामने आ गया। ये आपके सामने बाइबल की मूल किताबें सबने आपके सामने रखी, इस सब जो मौजूदा बाइबल है। इसके अलावा टैक्सर की किताबें हैं जो लोग एपोक्राइफा बोलते हैं, इंग्लिश में गलत एपोक्राइफा किताब बोलते हैं, एपोक्राइफा यानी पोशीदा किताब है, छुपी हुई किताब है, ये तहरीर शुदा किताब है जिनको ये चर्चा नहीं मानता। स्पेलिंग बोल दीजिए, बता दीजिए, नहीं है तो ट्राई करो। इंतकाल के बाद कोशिश नहीं करी तो वो किताब लिखे, फिर 70 साल के बाद जो वाला आपने देखा लगाया आपको टाइटस वाला, अगर टाइटस ने सब कुछ खत्म कर दिया तो बहुत सारे यहूदी थे, यहूदियों की चक्कर में क्योंकि उन्होंने सबको यहूदी समझा, उन्होंने सबको यही समझा कि ये भी जो है यहूदी है, उन्होंने हिंदुओं को मतलब किया कि इनके पास जो कुछ रिसाले होने को थे वो भी इसके साथ तय कर दिया गया, खत्म कर दिए गए बहुत सारे लोग। तो यहूदियों को सबसे एहसास हुआ कि अब अगर हम देखते ही रहा पैदा हो गया ईसाइयों का, ये भी हमारी तौरात का अपना हक जमाता है, तब हम अपनी किताबों को खुद नजर करेंगे। तो यहूदियों ने फौरन अपनी किताबें रखने चाहिए और उन्होंने कुछ खास मदद करके ये कहा कि अब अपनी किताबों को हम मुंतजिम करेंगे, आपके बाद कोई किताब हम शामिल नहीं करेंगे। अब सारी किताबें बाकी रह गए, अब क्या करेंगे लोग,
جب وہ واقعہ ختم ہو گیا 3 سال کا سکون ملا کچھ لوگوں کو تو ان کو یاد آیا تو وہ اس کو پراس کی گئی اور انہوں نے دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی احساس ہوا تھا کہ وہ صحابہ ختم ہو رہے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے تو ان کے ہم یہ احساس پیدا ہوا اور پھر ان کی طرف سے کو رجحان پیدا ہوا کہ ان کی زندگی جس نے اس حال میں دیکھی ہو وہ لکھو اور پھر سبزیوں کو بڑی انجینئرنگ محسوس کریں جس میں سے خربت نے لکھی پیٹر کی اپنی انجیل کی ایک انجیل حضرت مریم علیہ السلام کی طرف سے منسوخ کی کہ انہوں نے ایک انجیل لکھی 50 انجیلیں اس وقت میں لکھی گئی لیکن کیا انہوں نے کسی بھی انجیل کو نہیں مانا ان کو مانا کیوں مانا آج تک اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے تو ڈیڑھ سے 2 سال اسی طرح سے گزر گئے اس کے بعد وہ واقعہ ایک آیا جب یہ لوگ روم میں سمجھ گئے اور وہ بھی لوگ خاص طور سے اس گورنر کی تعلیم کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ اس کے اندر اس کی مطلب کی بہت ساری چیزیں تھیں. اب حال یہ تھا کہ کوئی کو مانتا جو آیوش تھا آیوش انسانوں کو نہیں مانتا تھا. آیوش جو تھا اس کے نظریات اسلام کو بہت قریب تھے اور آیوش کے نظریات آخر تک باقی رہے کسی کے لوگ سے جنہوں نے بات کر اسلام کو روک دیا اور آپ پر دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آیوش کو مانتے ہیں رسالت کو نہیں مانتے حضور کی لیکن توحید کو قائم رکھنے کے لیے اور آیوش کی باتوں کو صحیح مانتے ہیں. تو اس کے ماننے والے انسانوں سے کسی بھی چیز کو نہیں مانتے تھے اور تورات کی اکثر کتابوں کو نہ مانتے موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں کو مانتے زبور کو مانتے اور سلیمان علیہ السلام کی کتاب کو مانتے اور ایک اور کتاب کو مانتے تھے جو حضرت کی انجیل تھی جس کے اثر میں یہ اس بات کا صاف تذکرہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخلوق نہیں کیے گئے ان کی جگہ کوئی اور پر چڑھایا گیا اور وہ خدا کے زمینہ بیٹے کا خدا نے انہیں اپنا ایک خاص جلال اور ایک خاص رحمت سے نوازا تھا ایک خاص عقل سے نوازا تھا لیکن وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے. یہ چیز کو درمان نہیں کرتا تھا تو اس سے فوراً جس کے سارے رستے جو تھے ایک واحد تھا اس کے یہاں مدد کو وہی بات تقسیم کرتا تھا جس میں انہوں نے اس کے سارے رستے لیے اور سب کو لگا کر بات کروا دیا. تو 300 سال خاص کر گزرے کو کتابیں پوری فائدہ سے پھیلی ہوئی تھی. ہر آدمی کہتا تھا میری انجیل صحیح ہے میں نے صحیح کہا میں نے صحیح سنا ہے اور کوئی بھی معیار نہیں تھا جن سے پڑھتا جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. جیسے ہمارے یہاں معیار کا ہمارے یہاں حکومت سے اب اس کو ٹیکس کو پروف کیا نہیں جاتا تھا تو جس نے بھی اپنی انجیل کو پیش کر دیا اگر چل کو اپنے مطلب کی بات کرے گی کرنے کا یہ صحیح ہے تو ذرا سی بھی ٹیکس کی تعلیمات کا خلاف نہیں کرنے کا یہ غلط ہے اس بات کو میں خلاف ہو رہا ہے تاکہ آپ کو کچھ نہیں کرے. تو پھر آپ کی وہ غلطی تھی جو کہاں ہوئی تھی جس کو بینک ڈاکٹر بینک بیٹھا تھا یاد ہے آپ کو استعمال میں نہیں استعمال کے پاس شہر میں ہوئی تھی نہیں کیا یہ نہیں کیا اس شہر میں جو پہلی مجلس ان کی ہوئی ہے اس میں انہوں نے تصویر کو جو قائم کا حصہ بنایا ہے اس نے یہ بھی کہا کہ اب ہمیں اپنی کتابوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو اس کے بعد ان کی دوسری جو فرض بیٹھی ہے اس کے تقریباً 70-60 سال کے بعد اس میں کچھ کتابوں کو انہوں نے حصہ مانا پھر دھیرے دھیرے کچھ اور کاؤنسل ہونے لگی انہوں نے کاؤنسل ہوئی تو چلاوٹی میں ایک اور کاؤنسل ان کی بیٹھی پھر میں ایک بار ان کی کاؤنسل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں انہیں کتابوں کو اپنی اپنی کتاب کا حصہ ماننا ہے اور پرانی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کی ساری کتابیں انہوں نے اپنی ہی بائبل میں شامل کر لی. یہودی ہم اس لیے لے کے الگ ہو چکے تھے اور 1250 تک یہی کتابیں بائبل کا حصہ بنی نہیں لیکن سب سے اسے ترجمہ کرنے کی ضرورت ملے گی یہاں تک کہ پروٹسٹنٹ دنیا میں آئے چاہے پروٹسٹنٹ کا وجود ہوا اس بات جو اسلام کی جو تحریک پیدا ہوئی تھی انفارمیشن کی وہ پیدا ہونے کے بعد انہوں نے قاعدے سے تراجم کرنے شروع کرے. پہلا ترجمہ جرمنی میں کیا گیا اور پھر جرمن زبان میں اس کے بعد فرینچ میں انگلش میں پھر تو ترجمے کی ایک لائن بھی پیدا ہونے شروع ہو گئی بہت ساری چیزیں وجود میں آنے لگی اور اس پروٹسٹنٹ کے بعد خود سے پایا اپنے پسندی والا اس سلسلے بائبل کے رب نے جو کام کیا ہے اس نے سب کچھ ختم کر کے ڈال دیا. اس نے بائبل کی ایک ہی کتاب کی ایک ہی بات کی ایک ہی سیاست کی سارے لوگوں کو دیکھا اور دیر میں جواب اس نے کہا یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے وہ سارے واقعات اس سے اڑا دیے ان کتابوں کے اندر ذرا سے غلط بات آئی انہوں نے پوری بائبل کو کی اصلیت سے سوال پیدا کر دیے یعنی اس کا کیا وطن صحیح ہے اس کی اخلاق صحیح ہے اور وہ اس کے رابطے کہاں سے کتاب کا مدد پہنچی انہوں نے جو بھی سمجھ نہیں آیا انہوں نے پوری بائبل کی زندگی ڈکلیئر کر رکھی. وہ کتاب آپ ٹیچر آپ پڑھیں تو آپ حیرت کر رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی کر سکتا ہے 15 سالوں تک میں نے کتاب کو اللہ کی کتاب مانا اور جس سے نہیں مانا کہ انہوں نے جو ملک کو تباہ کیا اس کا جلایا اور بعد میں کچھ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو نہیں تھا. جو روایت کرنے والے ہمارے پاس موجود ہے ہاں ایک بار صاحب رہ گئے انگلینڈ میں آپ سے 3 سال پہلے ایک اور آدمی تھا اس کے دماغ میں آیا کہ اتنے سارے رشتے ہو گئے ہیں اپنی بائبل کہاں ہے
وہ بہت گندی راستے تھا، اس میں لیٹرین پڑی، آرامائش پڑی، گرانی پڑی، اور ساری جگہ کے پڑھتے دنیا بھر کے جتنے اس کے پاس موجود تھے ان سب کو جمع کر کے بائیسے میں ترجمہ اور کر کیا، اس کا نام تھا ریکوری برنل آر وی ریکوری جانتے ہیں آپ آپ کو موبائل سے اگر ڈیٹا ہو جاتا ہے تو آپ کی ریکوری کراتے نہیں کراتے چلاتے وہاں کا تحریر تو پھر کیا ہوا اس نے سارے اس کی بائک میں اتنی آئے کی ہے تو آئے کم سے کم 70-80 لائنوں آ لکھتی ہے کہ فلاں مینجمنٹ میں فلاں نہیں ہے فلاں نہیں ہے، اس کو سارا جمع کر دیا، اتنی موٹی بائک ہو گئی اور کوئی شکایت کیا اور دنیا میں دیوانوں کی طرح خریدا کی یہ رکھ دیا کچھ سال میں لگتے رہے آپ کو 15 سال پہلے وہ لوگ اس کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ ریکوری کا بھی اسپیشل ورژن آنا چاہیے، اسپیشل ریکوری ورژن آج یہ کتاب اللہ کی کتاب کے ساتھ سزا کرنے کا حال ہے، یہ لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ سزا کرتے ہیں اور یہ جو قرآن نے نہیں کہا، یہ رمایا نبی کی کتاب سے آج میں بات میں اس کو صاف صاف انہوں نے کہا کہ تم پر ہمیشہ اللہ کی لعنت رہے گی، تمہاری رسولوں کی لعنت رہے گی، کیونکہ تمہارے جو کافرین ہیں وہ اپنے قلم سے باتوں کو لکھتے ہیں اور پھر خدا کے کلام کو اس کی آموزش کر دیتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کا جو بات کے اندر فرمایا ہے جملہ ہے ان کا، اگر وہ اپنی حقیقت میں اگر وہ ان کا جملہ ہے آپ نے فرمایا تم افعال کے بچے ہو، تم ناموں کے بچے ہو، تم اپنے دل سے اپنے ہوٹوں سے میری منہ کو محبت کرتے ہو لیکن دلوں سے میری تم سے محبت نہیں کرتے، تم خدا کے کلام سے انسانوں کا کلام ادا ہوتے ہو، یہ شہادتیں ہیں حوالوں کے ساتھ میں آپ کو لکھوا سکتا ہوں، یہ مطلب ہم اگر آپ جانتے حوالے کریں کہ کتابیں خریدی ہیں تو میں سے حاصل رہے گا ہم تو ایمان سے ہم نے کچھ نہیں ملایا، بہت سے زمانے میں لیکن کیا کہا ہر چیزوں نے کیا کہا تمہارے بارے میں، اس زمانے میں یہود کتابیں آموزش کرتے تھے اور آپ دوسرے زمانے میں کام آپ جانتے ہیں یہ ہے لائبریری کچھ مختصر تاریخ، آپ کے پاس میں بہت ساری چیزیں آ گئی، اب دو چیزیں رہ گئی ہیں لائبریری کے کچھ مخصوص نسخے جو دنیا کے سامنے بڑی شان سے اور سے بیان کرتے کہ ہمارے پاس ابھی نئی نسخے لائبریری سے موجود ہے، تقریباً 10 ہے وہ اور اس میں سب 3 کا آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے۔ نمبر 1 اس کو بڑی شان سے لوگ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن ہمارے پاس ہے، تو ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نسخہ ہے اس کا نام پروڈکٹ ہے، تمہارے ہندوستان میں کو بعد میں انسانوں کو بیان کی ہے جس طرح کا نسخہ ہے نسخہ جس کا سرکاری کے پاس ہے وہاں پر اس نے نسخہ دیا زمین بائبل کا، اس میں انہوں نے محسوس کر لیا اپنا انگلینڈ لے جا کے تو اس کا نام انہوں نے پروڈکٹ رکھا لازمی پروڈکٹ آپ نام کا پیچھے سے ضروری ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھی اس سے کام کرنے میں آ جائے پروڈکٹ سے یہ لازمی ہے لازمی ہے یہ لازمی پڑھیے اوپر لائبریری میں لازمی پڑھنے کی کتابیں بھی ہیں لازمی سیکھنا چاہتے ہیں آپ موبائل چلاتے ہیں موبائل سے دیکھیے دوسرا اس کے بعد یہ جو ٹیکنیکل ہے وہ اسی نسخے کو بنیاد بناتا ہے اپنی پوری لائبریری کہتا ہے اسی نسخے کے حساب سے ہماری لائبریری ہے لیکن اس کے اندر یہ نسخہ پورا نہیں ہے تو آپ کی کتابیں اس کے اندر ہے یعنی ان کے حساب سے آپ کی نیو ٹیسٹمنٹ کا کچھ بھی اس کے اندر اس نسخے کے اندر نہیں ہے پھر بات کرتے ہیں اصل سے کچھ نہیں ہے بڑا موٹا سا بڑا خوبصورت ہے انگلینڈ کی بہت مخصوص لائبریری میں پوری لائبریری میں ایک چیز کی مخصوص کی ہے شہر چھوٹا سا ہے اس میں پوری لائبریری ہے جہاں پہ بڑی عبادت کے پاس انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے لیزر دین جس کو اوپر ڈالی رہتی ہے 24 گھنٹے تاکہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ ہو چاہے پچھلے خراب نہیں کہ مجھے اپنی کتابوں سے بڑی محبت ہے اپنی ایک ایک کتاب بچا کے رکھتے ہیں وہ اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہمارے کتابیں پڑھتی ہیں چلتی ہیں ہمیں کتابوں سے محبت نہیں ہے ان کو اپنی ایک کتابوں سے دیوان کی حد تک محبت ہے تو جتنی کتابیں کیا سکتی ہیں ہم خود بھی سکتے ہیں اتنی نہیں سکتی ہیں ساری سکتی ہیں کیونکہ ابھی کچھ پڑھتا ہوں کیا ہمارے یہاں تو کتاب پڑھنے سے پہلے لوگ کہتے ہیں کیا پڑھے نہیں چلیے دوسرے نسخے پہ آتے ہیں ایک اور نسخہ ہے وہ بھی تحقیق حکومت میں اور تحقیق لوگوں کے پاس ہے جس میں نسخہ ہے پروڈکٹ ویٹیکن بولتے ہیں ویٹیکن کا نسخہ وہ ویٹیکن سٹی میں رکھا ہے جو ویٹیکن سٹی کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ بھی حکومت ہے اور ایک اس کے علاوہ ایک اور ان کے پاس نسخہ ہے وہ پروڈکٹ ہے تو مصر سے کو ملا تھا وہ بھی مصر سے ملا تھا لیبرٹیرین شہر سے
तो वहाँ पर रेगिस्तान के अंदर प्रोग्राम नाम से जगह थी। अपने एक तो काफी बैठ कर हम वीडियो बना है, तो वीडियो बनाना बंद करें या तो सुंदर बात काम की, ये वीडियो बनाने की बहुत सारी चीजें बाहर निकलेगी, उसकी इंशाल्लाह वो वीडियो बनाने। तो एक बात की बहुत बड़ी, जिसमें सब अलग चरवाहे वहाँ घूम रहे थे, जो बकरी चलाने वाले चरवाहे होते अलग थे, तो वो जो बकरियां चलाते चलाते घास पर डालते हुए, तो वहाँ उधर बहुत बड़े बड़े वो मिले जाल, तब उसके मिट्टी से बने हुए, उनको हमने चक्कर को पकाने के लिए अनपढ़ से निकाले, जो बकरियां चलाते उन्होंने उसको तोड़ा तो करके उन्हें कागज से बने हुए, जो मिट्टी कागज होता था, से बोलते थे, कागज से बने हुए धान का कागज होता था, उससे बने हुए कुछ किताबें मिली, यानी कुछ कंप्यूटर में वो मिले, वो भी समझ में नहीं आए, उन्होंने किसी को बताया, होते के बाद निकल रही थी, बाद में का पता लगा, इन्होंने जाकर बड़े अच्छे जीवन देकर उसको खरीद लिया, और बाद में उन्होंने पूरी दुनिया में खोला करा कि बाइक का सबको कभी नहीं उसका हमने मिल गया, जिससे घर महीने के पास जहाँ पर उसके दिन से लाया था, यहाँ पर घर महीने में उसका को खिलाफ से रहा, वहाँ उसकी पास किया गया, उसके पास मिले, इन्होंने उसका नाम जैक्सी स्क्रॉल रख दिया, जैक्सी स्क्रॉल घर महीने से कुमार, और पूरी दुनिया में मिशनरी लगे कि बाइक का सबसे कभी उसका हमने मिल गया, तो कागज जो थे तकरीबन 1,000 पर पुराने थे, इसके हिसाब से उन्होंने उसकी कागज देखनी चाहिए, तो बोले 3,000 पुराने पैसे का उसका हमें मिल गया, हमारे डायरी के सबसे बड़ी दलील हमारे हाथ में आ गई, और पूरी दुनिया से कहा था हम उनको मुदावत कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत सारा हमको जारी हो गया है, तो उनकी बातों को हम तोड़ेंगे और उसको तहसील का काम करेंगे, यकीन दीवानों की तरह इन्होंने उसके ऊपर तहसील का काम किया, जब वो पूरी मुकम्मल हो गई, अभी दौरान में लिखी हुई थी, आता नहीं है काम, उन्होंने जब ये कर लिया, अब जब अपनी गाड़ी को मुआवजा करने बैठे तो उसको वो गाड़ी चलेगी, जो बहुत सारी इंसानों गाड़ी चलेगी और उसके नाम भी नहीं सुनेंगे, ये बोलिए क्या हो गया, तो फिर मजबूरी में उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि नदियों के बारे में हम जरूरी बातों को दुनिया के साथ में उसको अभी तक नहीं लेकर आए, अभी तक ये कहना हम उसको काम कर रहे हैं, तो ये आपकी दूसरा इनका दरिया हुआ जिसका इन्होंने दुनिया के सामने तस्करा किया, ये आप तक की गारंटी की कुछ तारीफ है, आपको उम्मीद है इंशाल्लाह आप तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, और यहाँ तक बात आने के बाद अब एक चीज का आपको 10 मिनट और लेंगे, हम 2-3 हफ्ते का आपके सामने चालू कराना चाहते हैं, जिन्होंने इस तारीख में काम किया, क्योंकि हमें एहसास हुआ कि सलामा ने हमारे सामने कुछ लोगों का नाम दिया कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें करते मिलते हैं, उसके बच्चों के बारे में कुछ नहीं आता, चीजें उन्होंने रखी है, अपनी वीडियो बनाते थे और वीडियो के सामने खड़ा देते हैं, तो कोई इल्मी काम नहीं है, तो वीडियो का काम ठीक है, अगर आप अपनी वीडियो बनाना चाहे तो वहाँ पर ठीक है, इसको इल्मी काम नहीं है, इल्मी काम का मतलब होता है आपको किसी भी गहराई बताओ, तो हम कई शख्सियतों का तारुफ कराना चाहते हैं जो अलामा में से है, तो सबसे पहले जिस शख्सियत का हम तारुफ कराना चाहते हैं वो शख्सियत है, आपने सब लोगों का नाम सुना होगा, उनके बहुत सारे कारनामे हैं, हम सबको बयान करेंगे, उससे एक काम बात करना चाहते हैं, उनकी किताब है जिसका हमने बहुत फायदा उठाया, अल्लाह उस खबर को दूर से जवाब सके ये उसकी आला तरीन किताब है, जवाब सही किताब को दोनों पढ़िए, लिमन बदल दीन इससे पहले जो भी काम किया गया हमारे इसके मुताबिक, इससे पहले लोगों ने ईसाइयों से मुसलमानों से मुराद हमेशा भी करते हैं, क्योंकि आप आए ईसाइयों से बच्चे मदीना आने की दावत दी थी, वो आए थे और आने के बाद मदीना रहे, मदीना में रहे, फिर मुसलमानों से कई बार ईसाइयों से मामला हुए, जंगे भी हुई, रोमियों से मुसलमानों से हुई, तो सारे मामला रहे कि मुसलमानों को जब से रास्ता पड़ा मुसलमानों ने इसका इकराम किया, मुसलमानों ने इसको अहले किताब समझा, और जब भी इन्होंने इस्लाम पर एतराज की, मुसलमानों ने बड़े आखिर के साथ इसका जवाब दिया, इनके ऊपर रद्द नहीं किया, सबसे पहले वो शख्स है जिसने बाकायदा इससे रद्द का कदम उठाया और ऐसा काम किया जो जमाने की ईसाइयों से मिला कर रही, उस जमाने में मुसलमानों को जो वक्त आया रखा वो इंतहाई खतरनाक था, एक तरफ तो मंगोलों के हमले हो रहे थे, सारे सलाम आप पढ़िए जो सब इस्लाम में लिखा है, पढ़िए आपको सारी चीजें मिलेंगी,
जिस तरह से मंगोलों के मुसलमानों को हमले थे कि उन्होंने पूरी इस्लामी हुकूमत को बर्बाद करके डाल दिया सारे शहरों को, और फिर वो ईसाइयों के जैसे ताल्लुकात को बढ़ा रहे थे। वो चाहते थे कि मुसलमान यानी ईसाई और मंगोल एक साथ इकट्ठे हो गए थे। तो हज़रत इस्लाम के ज़माने में एक आदमी ने ये हिम्मत की कि इस्लाम पर कुछ एतराज़ किए और मुख्तलिफ चीज़ों पर एतराज़ात किए, तो उन एतराज़ात के जवाब में रसूलुल्लाह ने वो जवाब दिया, और पहली बार हर दिन था। हैरान की बात यह है कि उस ज़माने में इतनी किताबें मुसलमानों के सामने थी और आसान नहीं था उन तमाम चीज़ों को समझना। ये कौन सी तारीख ये सारी चीज़ें हमने बयान की है, हज़रत इस्लाम ने तमाम चीज़ों का रद्द था। ऐसा नहीं था कि आज तक ईसाइयत खासतौर पर अरब ईसाई जो अरब ईसाई है जब उस किताब को पढ़ते हैं तो उनके दिल जल जाते हैं। आप पढ़िए किताब को, एक शब्द तो हज़रत इस्लाम रसूलुल्लाह ने की, क्योंकि वक्त नहीं है, ये हमने इशारा करके आपको मुताला कर दीजिएगा। दूसरी शब्द पर हम बात करना चाहते हैं। असल में हम आपसे चाहते हैं कि आप मुतासिर होने वाली बात है, आजकल के तलबा में इस तरह की वीडियो मुतासिर हो गए, ये अपने जहन से निकाल दें। मौलाना दूसरी शब्द से मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के राज़ी मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के राज़ी पर अगर हम बात करना शुरू करते हैं तो हमें कम से कम 2 घंटे चाहिए। मौलाना के जो काम है वो है तकलीफ काम है। इस बड़े समय में मौलाना ने जो काम किया है, जैसी दुनिया से जब तक ग्राम मुसलमान है मुसलमान उनका ख्याल कर रहेंगे। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के राज़ी और उसके दोस्त में डॉक्टर बशीर खान साहब, जब अंग्रेजों ने पूरे बड़े समय पर अपने संख्या गाड़ दिए तो जहाँ जहाँ मुसलमान पढ़ते थे उन्होंने निजाम तय किया ईसाई मिशनरियों के साथ कि पूरे इलाकों को अब वो आप सोच नहीं सकते। 1857 से पहले कोई मस्जिद कोई जगह वो ऐसी नहीं छोड़ते जहाँ पंपलेट और गाइड नहीं पहुँचा के मेला होता या मुसलमानों की ईद की नमाज होती, हर जगह खुलेआम को लोग शामिल कर रहे थे। और खुलेआम सरकार की तरफ से ऐलान हो गया कि आप सबको शामिल होना होगा, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो हुकूमत के उस वक्त में मुखालफत करता। उस वक्त में एक पादरी हिंदुस्तान में आया, उसका नाम पादरी सेंटर था। उसकी अहमियत का जलालत इल्म का यह हाल था कि वो अरबी, तुर्की और फारसी उर्दू है तो बहुत सारे पहले जबान बोलते हैं। बाकी वो जर्मन था और जर्मन और स्पेनिश को रिटायर किया तो इलाम बाकी जमाने में था आपकी ये जमाने में से ज़्यादा आपकी उसने किताब लिखी निजाम का इक़्तिदार आता है, और उस किताब में उसने ऐसी ऐसी बात की कि लोगों का जहन खराब होते चले गए और लोगों को लगा इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। और अंग्रेजों ने भी कहा कि बाकायदे से इंग्लैंड को बुलाया गया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस काम की उसको जिम्मेदारी दे दी गई कि तुम खुलेआम जो तुम्हें चाहिए वो लोग ईसाइयों की तबलीग का काम करो। तो हमें मौलाना रहमतुल्लाह अलैह इश्तिहार में जगह पर रहते थे, हम बड़े फायदे ज्यादा रहते आदमी थे। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह को जब ये बात पता लगी उनका रहमतुल्लाह ही था, तो मौलाना ने इस पर काम करना शुरू करा और उसको सबसे दावत शुरू की और बाकायदा उस दावत की मुलाकात कर लो। मुलाकात करने में परेशानी थी कि मौलाना की रखाई जाहिर बात है मेरी किताबों तक तो थी, तो अगर मैं मौलाना के लिए कुरान को भेज दिया तब तो वजीर खान साहब उस जमाने में मुसलमान सोचते थे, इंग्लैंड से पढ़ाई करके आए थे, राज्य में सवाल की उन्होंने वहाँ सीख की और फिर सारी किताबें तालीम को अपने साथ लाए। तो मौलाना इसकी मुआवजत के लिए अल्लाह ने उसको भेज दिया। उसने भी अपने साथ एक और साहब को रखा जिसका नाम साबित सैयद था, और मौलाना से धीरे धीरे बहुत किताबों के बाद आखिर में तय हो गया कि भाई अब हम उससे मुनाजरा करेंगे। तो वहाँ पर भी मुनाजरे को किया गया, आगरा में मुनाजरा तय हुआ। तकरीबन 1857 में 2-3 साल पहले की बात है, और 3 दिन ये मुनाजरा हुआ। मौलाना ने उसको ये साबित कर दिया कि हमारी किताब में तहरीर हुई है, इससे बाकायदा पूरे मसले के सामने। और मुसलमान की तादाद कम थी, ज्यादातर ईसाई बड़े बड़े जो उस जमाने में कलेक्टर थे और ईसाई ऑफिसर थे, ईसाई ब्रिटिश मिलिट्री के लोग थे, उसका वहाँ बैठे रहे। मौलाना ने खुलेआम पहले तो यही सोचता कि आप मौलवी साहब ने क्या पता होगा, वो अपनी तकलीफ करके जब कुछ हुआ फिर मौलाना ने लाने के हवाले से बात की तो उसकी मुझे आकर खड़ी बैठी रह गई कि इस मौलवी को इस बात से मौलवी को सब बातें कैसे पता। वो आपस में बहस करते रहे कि दूसरा पार्टी क्रैश था उसे उर्दू नहीं आती थी, तो पार्टी क्रैश को मतलब उर्दू थोड़ी थोड़ी आती थी, वो नहीं सकता था, तो वो उसे हवाले देगा, ये हवाले मौलाना को करता था। मौलाना जब उनको हवाले बता के तो हर बात के जवाब को मौलाना अपने हवाले रख देते। आखिर में उन्होंने मुनाफा चला और वो उसमें बाकायदा उसे सारा करने मजबूर होना पड़ा कि हाँ तहरीर से सही जगह हुई है, लेकिन तहरीर के बाहर से कोई असर नहीं पड़ता, ये तो यहाँ की किताब है, लिखने वालों से गलती हुई है। तो उन्होंने कहा इसको साबित करना चाहते हैं कि लिखने वालों से गलती हुई। जब तक एक दस्तावेज में एक जगह गड़बड़ हो जाए, 3 जगह गड़बड़ हो जाए, 3 जगह गड़बड़ हो जाए, तो अब इस बात का क्या भरोसा है कि कहाँ कहाँ उसके अंदर उसको बदल नहीं किया गया।
ये बात हमारे लोग कागज कराई और वो इतनी बुरी हाल इतनी जल्द उसको उठानी पड़ी उसे तो वो जाके अपने घर में काफी दिन के बाद खामोश होते वो यहाँ से खराब होकर वापस जर्मनी चला गया। फिर 2 साल के बाद 1800 सालों का आगे से आया सब कुछ पूरे बदल गया। मौलाना को मजबूरन अपनी सारी जायदाद छोड़ छाड़ के रिसर्च करके मक्का मुनव्वरा जाना पड़ा और फिर आपने बदल के वहाँ पर बुनियाद रखी जिसका नाम अलग किया है। आप जानते हैं वाली बात जी। मौलाना कॉलेज में चले गए वो उसके उसके बाद उसकी पहुंचा उसकी जाकर उसने इसका बंदा के जवाब बात शुरू कर दी और लोगों को बताया घर पर आलोच में मेरा मुकाबला हुआ तो उनसे हार गए। अब लोग परेशान हो गए उसकी बातों से तो जिसकी के सुल्तान से उन्होंने कहा कि भाई इस बात का पता लगाया जाए कि बात सही है या गलत है। तो उन्होंने इस बात का पता लगाया और पता लगाने के बाद फिर इत्तेफाक की बात यह है कि मौलाना को वही मौजूद थे। सुल्तान ने लिख के भेजा कि भाई ये हिंदुस्तान से हाथी आएंगे उनकी बात पता करो उनकी बात करिए गलत है। लेकिन अल्लाह का करना ये था मौलाना को मौजूद था। मौलाना तस्लीम ले गए और सुल्तान के फारिस्तान और उनके वज़ीर आज़म के फारिस्तान मौलाना ने इस किताब को 6 महीने में तस्लीम किया जिस किताब का नाम है इज़हारुल हक़। किताब का नाम है इज़हारुल हक़। इस मौजूद की सबसे आला तरीन किताब। इस किताब से हमने इतना फायदा उठाया कि हम बयान नहीं कर सकते और इस मौजूद के जितने भी काम किया है उस बगैर इस किताब से कोई काम कर नहीं सकता। कम से कम उलमा ने जिससे उर्दू आती होगी। इज़हारुल हक़ बड़ी आला तरीन किताब है और इसके बाद मौलाना ने इस किताब को खैर बाद में कायदे से कुरान के नाम से इसका 3 जुज़ों में तर्जुमा भी हुआ और उसके तक इस्लामी साहब ने बिल्कुल पढ़ना लिखा। ये किताब आपके लिए सबसे पहली किताब है किताब पढ़ें और उन्होंने एक और 3-4 किताब है अहकामुल अहादीस की साल तफसीर इज़ालतुल अवहाम इज़ालतुल हुकूम और भी सारे मौलाना ने कुछ और निकाले हैं फालतू में। लेकिन असल किताब मौलाना की यही है इज़हारुल हक़। और जो भी दुनिया में काम इस पर चल रहा है अपनी खैरियत का वो किताब के बगैर काम नहीं करता चाहे वो एक किताब का हो या और चीजें लोग हो। इस किताब को आप जरूर मुताला करें। आमतौर पर मिलती है लाइब्रेरी में पढ़ाई का और एक लाइब्रेरी का कहीं से मुल्का हासिल कर ले। लेकिन उन तमाम चीजों को करने के बाद जब हमने आपको बताया फिर आल इमरान का पढ़ना और फिर बकरा का पढ़ना अब्दुल रायदा को बाकायदा तफसीर के साथ पढ़ना और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो लोग हदीस सहीह वाली नहीं है उनको पढ़ना। आपने कुछ किताबें और बताएंगे आपको असल किताब नहीं है। फिर मौलाना रहमतुल्लाह अलैह है और जिस किताब हमारे तस्वीर की पूरी दुनिया में खूब तरीके का चाहिए ट्रेजरी का रिसर्च का हुआ क्लिनिकल का तजुर्बा हुआ विकास में और भी जमाने में हुआ होगा अलग तुर्की में भी हुआ। जब ये किताब छपती थी तो इंग्लैंड साइंस में इसके बारे में रिव्यू शायद हुआ था। उसमें लिखा था कि अगर ये किताब दुनिया में छपती रही तो इसाई लोग कबूल करना छोड़ देंगे। आप इस किताब को पढ़िए और हमारी इन बातों को याद करिए तो हमने चार होता है फिर आपको एहसास होगा कि कितनी कीमती किताब है। ये 2 किताबें खासतौर से आप अपने मुताबिक लिखने इसके अलावा 2-3 किताबें हम आपको और बताएंगे। एक मौलाना इदरीस साहब का रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम और नस्रानियत है। मौलाना इदरीस साहब का रहमतुल्लाह अलैह बेहतरीन किताब है। इस्लाम और नस्रानियत इसके अलावा एक और किताब है तहरीक बाइबिल और ज़माने बाइबिल। जो बाइबिल की जितनी तहरीफात है उनको बाइबिल के हिसाब से काबू किया गया है। तहरीक बाइबिल और ज़माने बाइबिल अब्दुल लतीफ मखदूम का मौलाना अब्दुल लतीफ मखदूम थोड़ा याद भी रहा अब्दुल लतीफ नाम से याद है। तहरीक बाइबिल और ज़माने बाइबिल इसके बाद तस्बीह और मुताला प्रोफेसर सालिम मीर साहब आगे करीब किताब लिखा खासतौर से आज के जमाने का इन्होंने कितनी इंग्लिश की बात है उस सबको एक साथ देखना चाहिए। लोगों का हिंदी पढ़ने का जॉब है या हिंदी पढ़ सकते वो लोग किताब हिंदी मतलब की है मतलब जहाँ पर भी उन्होंने हमारा लिया उसी पूरी बात को फिर किस तरह किया है तस्बीह और मुताला प्रोफेसर सालिम मीर साहब
اور ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو مسجد سے بار بار کبھی آپ کو میں نے پڑھی ہوگی سب سے ابتدائی کتاب یہ ہے. اصل میں بائبل سے قرآن کا مطالبہ ہے جس کو الگ سے فائل کیا گیا ہے. فائل کیا ہے انگریزی میں بات کیا ہے اور عربی میں بہت کام چلا اور ہدایت خیالات اور بہت سارے کام ہے. لیکن ابھی ہم بھی چاہتے ہیں بہت ساری چیزیں پڑھیں لیکن اپنے حساب کو بھی آپ کو پڑھنا ہے. میر ساجد نہیں، میر ساجد میر عیسائیت تجزیہ پروفیسر ساجد میر. ہم آپ کو بتا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو تفصیل مارکیٹ سے پڑھیے. تفصیل مارکیٹ سے پڑھنے کے حساب سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی اور واضح ہونے کے بعد پھر آپ اگر اور پڑھنے کا آپ بہت سکتے ہیں جیسے تفصیل حقائق کو ہے اور پھر یہ آپ عربی میں جو پڑھنے کی تفصیلیں پڑھ سکتے ہیں. یہ کتابیں یقیناً کوئی ایک سال کے اندر کتابوں کا نام دوبارہ پڑھ کے سنا چلیے اور مولانا رحمۃ اللہ صاحب کی رانی کتاب اظہار الحق اور یہ اظہار الحق کا جو نام دیا اظہار الحق کا اردو ترجمہ ہے. اظہار الحق عربی میں ہے. اس کو کا مختصر الگ سے کر دیا ہے کتاب کے ساتھ. لیکن اگر آپ کو پڑھنا ہے اگر اردو میں عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو بائبل سے بخار سب کے نام سے اس کو ترجمہ کی اردو میں شاید ہونا ہے. اور جو کتاب سے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترجمہ کہا ہے بائبل میں تو وہ تیسرا حصہ ہے وہاں پر مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تحریر بحث کی ہے. کتاب اسلام اور نصرانیت اور کچھ لڑکی کی مخصوص کتاب تحریر بائبل برزبان بائبل بائبل کی تحریر کو بائبل شامل کیا ہوا ہے. شامل کیا ہے پروفیسر صادق میر عیسائیت تجزیہ و مطالعہ. یہ ابتدائی کتاب ہے. ہم نے آپ سے ایسی تصویر آپ کو بہت سارے لوگ پڑھی ہے آپ جانتے ہیں اس لیے ہم نے اس کا ایسے کافی نہیں پڑھا. ٹھیک ہے یہ یہاں پر کچھ کو ختم ہو گئی. اب ایک موضوع دیا ہے وہ موضوع ہے عیسائیت کے جتنا فائدہ اس کا باقاعدہ ہے فائدے کی. لیکن اس موضوع کے لیے آپ کی تیاری ہمیں کر دیا. اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم ایک چھوٹا سا آپ کا امتحان لیں گے جن لڑکوں کو ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے دلچسپی سے محنت کی ہے تو پھر انشاءاللہ خود سے موضوع پڑھا جائے. اب آپ اس وقت سے سوالات شروع کر دیں تاکہ وقت کے اندر آپ کو سوالات